اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 5 ہے جی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انسٹرکشنل اپروچز، اس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی آج، اور ہم نے اس کا انٹروڈکشن کل دیکھ لیا تھا۔ درود پاک پڑھ لیں جی، جز اللہ ان محمد نا و اہلہ۔ لرنر سینٹرڈ جو اپروچز یا میتھڈز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں ایکٹیویٹی ہے، انڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ انڈائریکٹ وہ ایسا کوئی بھی میتھڈ جس میں بچہ انوالو ہوتا ہے اس کو انڈائریکٹ یا امپلیسٹ انسٹرکشن کہا جاتا ہے۔ ڈسکشن ہے، پروجیکٹ ڈسکوری، کویسچن آنسر ہے، مائنڈ میپنگ ہے، ایلیسیٹیشن یا مائنڈ میپنگ ایک ہی چیز کا نام ہے، برین سٹارمنگ ہے، فیلڈ ٹرپس ہے، مائکرو ٹیچنگ ہے، ڈرل میتھڈ ہے۔ ان میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ تعالی آج کور کریں گے۔ دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے سٹارٹ میں جس میں سے آپ کا انشاءاللہ تعالی ایک CRQ بننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو CRQ اس سے لازمی بننا ہے۔ اب ایکٹیویٹی میتھڈ کیا چیز ہے؟ ایکٹیویٹی میتھڈ کس کو بولتے ہیں؟ ایکٹیویٹی میتھڈ کہتے ہیں ایک ایسا میتھڈ جس میں ٹیچر کیا کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کو جو بھی ٹاپک پڑھاتا ہے وہ تھرو ایکٹیویٹیز کرواتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال ہم لے لیتے ہیں، یہ اگر آپ اس امیج کو دیکھیں تو اس میں بچے جو ہے نا وہ چارٹس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ کر رہے ہیں۔ اب ٹیچر نے گھڑی پہ ٹائم، جو سوئیوں والی وال کلاک ہوتی ہے، سوئیوں والی گھڑی، تو اس کے اوپر وال کلاک سے ٹائم دیکھ کے بتانا سکھایا بچوں کو۔ اب وہی ایکسرسائز وہ بچوں سے کرا رہا ہے، بچے وہ ٹائم خود سے بنا رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ تو دو امیجز ہیں۔ آپ نے انگلش پڑھائی ہے، سپوز کریں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھایا ہے، آپ ایک ٹینس لکھیں گے، بچوں کو دو دو تین تین خود سے لکھنے کو کہیں گے، گروپ کی شکل میں، پیئر کی شکل میں، انڈیویجول، یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ بورڈ پہ بلا کے زبانی یا پیپر کے اوپر لکھ کے، کسی بھی طرح سے یہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ ایکٹیویٹی کا مطلب سرگرمی۔ سرگرمی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، جو پڑھایا جا رہا ہے بچہ اس کو خود پرفارم کرے گا، دیٹ از ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے؟ تو ایکٹیویٹی میتھڈ سب سے پہلے تو چائلڈ سینٹرڈ لرننگ اپروچ ہے یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ اپروچ ہے، جس میں ٹیچر لرننگ کے اندر ایکٹیویٹیز، ٹیچنگ لرننگ کے اندر ایکٹیویٹیز کو ایڈ کرتا ہے تاکہ بچے بہتر سیکھ سکیں۔ ایکٹیویٹی میتھڈ کو لرننگ بائی ڈوئنگ کہتے ہیں، کر کے سیکھنا۔ لرننگ ہوتا ہے سیکھنا، ڈوئنگ کرنے کو، اپنے ہاتھ سے کر کے سیکھنا، لرننگ بائی ڈوئنگ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ دیکھیں نا، سر نعیم اللہ مار سر پلیز میتھ کا لیکچر۔ اب میں سوال مطلب دیکھ کے نا حیران ہو جاؤں گا ایسے لوگوں کے، پتہ نہیں مطلب یہ کہ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سر اس طرح کے سوال نہ کریں، آج کے ٹاپک میں ریلیونٹ کویسچن ڈسکشن گروپ میں پوچھیں، ادروائز میری مجبوری ہے کہ میں پھر نہیں دیکھوں گا، یہی کر سکتا ہوں، یہ گزارش میں نے کی ہے۔ لرننگ بائی ڈوئنگ از اے ہارٹ آف دس اپروچ، یعنی اس میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے۔ جوہن ڈیوی نے یہ میتھڈ دیا تھا، کس نے دیا تھا؟ جوہن ڈیوی نے۔ اس کو لرننگ بائی ڈوئنگ، ٹیکٹائل، اپنے ہاتھ سے کچھ کام کرنے کو ٹیکٹائل لرننگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہینڈز آن لرننگ، اس کے 3 نام ہیں۔ ایکٹیویٹی میتھڈ تو میجر نیم ہے، اس کے علاوہ لرننگ بائی ڈوئنگ، ٹیکٹائل لرننگ یا ہینڈز آن لرننگ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھیں، ایکٹنگ، بچے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی رول پلے کر رہے ہیں، پرفارمنس ہے، گیم پلے کر رہے ہیں، کوئی سائنس کا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی چارٹ بنا رہے ہیں، ماڈل بنا رہے ہیں، پروجیکٹ بنا رہے ہیں، کویسچن آنسر گروپ کی شکل میں کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے ساری کیا کہلاتی ہیں؟ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا میتھڈ پاکستان میں سندھ میں کون سا ہے؟ سر وہ ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ ہے۔ ایلیمنٹری لیول پہ پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا میتھڈ کون سا ہے؟ وہ ایکٹیویٹی میتھڈ ہے، ایکٹیویٹی میتھڈ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کیریکولم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم سارے کا سارا کس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہے؟ وہ ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولا کے اوپر، ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈولوجی کے اوپر بیس کرتا ہے، بلیو کرتا ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں
کہ ایکٹیویٹی بیس میتھڈ کے خصوصیات کیا ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ہینڈز آن لرننگ ہوتی ہے، بچہ اپنے ہاتھ سے چیزیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، لرننگ ٹیکس پلیس تھرو ہینڈز آن ایکٹیو، بچے خود سے کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹیچر کا کام گائیڈ یا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بچے کے اندر کرٹیکل کریٹو تھنکنگ آتی ہے. اس میں ریئل لائف ایکسپیرینسز یا ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، تو بچے کی لرننگ، لائف لانگ لرننگ جو ہے نا وہ پروموٹ ہوتی ہے. سلائیڈ سر ابھی آ جائیں گے، وہ ایڈمن اس کو تیار کر رہے ہیں، ود ان منٹس وہ آپ کو شیئر کرتا ہے ہمارے والے گروپ میں. ورچوئل اکیڈمی والے ایڈمن نے آپ کو بھیج دی ہوں گی آپ کے گروپ میں سلائیڈ کا بھی، یہ چیٹ میں میسج آیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے جتنے بھی کویسچن ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ پلیز ڈسکشن گروپ میں بھیجیں گے. ریلیونٹ ڈسکشن کریں آپ، پلیز ریلیونٹ ڈسکشن کریں اس میں. ٹھیک ہے، تو اس ارریلیونٹ اگر کریں گے گروپ میں تو مجھے بھی پرابلم ہوگی. اچھا جی، آپ کو نوٹس گروپ میں مل گئے ہوں گے ہمارے والے میں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ آپ کو کل ایک لیکچر میں بتایا تھا ٹیچر سینٹرڈ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کا، میں نے کریم بنا کے مکھن نکال کے دیا تھا کل 2 سلائیڈز کے اندر، اس پورے آپ کے ٹیچنگ میتھڈالوجی کے چیپٹر کا، کہ اس 2 سلائیڈوں کو جس نے یاد کر لیا اس کے لیے پورے کے پورے اس ٹیچنگ میتھڈ کے چیپٹر کو سمجھنا آسان ہے اور لکھنا بھی. لرننگ انٹرسٹنگ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں، اس امیج کو اگر آپ دیکھیں بڑے خوشی سے کر رہے ہیں کام. انٹرسٹنگ ہوتی ہے لرننگ، انجوائبل ہوتی ہے ایکٹیویٹیز میں. ٹھیک ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جب بچہ انٹرسٹ لیتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ، بڑی دلچسپی سے سن رہا ہے تو توجہ ہوتی ہے، تو پھر سمجھ بھی صحیح آتی ہے. جب سمجھ صحیح آتی ہے تو بات دیر تک یاد بھی رہتی ہے، تو انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، ریٹینشن بھی ہے. دوسرا ٹیم ورک، یہاں پہ دیکھیں مل کے کام کر رہے ہیں، مل کے کام کرنے کو ٹیم ورک کہتے ہیں. تو ٹیم ورک بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. 4 کمیونیکیشن سکلز، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، یہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی بڑھتی ہیں. انڈیپینڈنٹ لرننگ، اب بچہ، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بچہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا اسکول میں، تو گھر آ کے بھی وہ اس کو ریہرسل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کروں. انڈیپینڈنٹ لرننگ وہ کرنا چاہتا ہے، تو اسکول میں بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے اس کو خود سے کروں. یہ سر اس کے ہیں ایڈوانٹیجز. ٹھیک ہوگی. اب لمیٹیشن، ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا، بچوں کی گروپنگ کرنا یا پیئر میں انڈیویجولی ایکٹیویٹی دینا، ہر ایک کو مانیٹر کرنا، ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پلاننگ اس کے لیے زیادہ چاہیے. تیسرا ریسورسز، مٹیریل زیادہ چاہیے. اور اگر کلاس آپ کی بڑی ہے، 50-60 بچہ بیٹھا ہے، کیسے مینیج کریں گے، کیسے ایکٹیویٹیز کرائیں گے؟ ڈیفیکلٹ ہے. ایکٹیویٹیز کے لیے اسپیس چاہیے. جب کلاس بھری ہوئی ہے کھچا کھچ بچوں سے تو کیسے ایکٹیویٹیز کروائیں گے؟ اسکلڈ ٹیچر چاہیے جو ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے کیا سر؟ تو یہ ہمارا ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ تھا. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی لرننگ ود اینڈ تھرو ایکٹیویٹیز، اس کا سادہ یہی مطلب ہے. اچھا، جن لوگوں کا نا یہ مسئلہ آ رہا ہے نا کہ بار بار ان کی کلاس کنیکٹ نہیں ہو رہی، تو ایک دفعہ ڈسکنیکٹ کر کے نیٹ آف کر کے دوبارہ آن کریں. آپ اپنا سورس آف لرننگ چینج کریں، اور 100 طریقے ہیں فائدہ آپ کا اس کے تھرو پڑھانے کے. سر اگر ہمیں نہیں ایکسیس مل رہی، الٹا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. سر یہ مارسا والے گروپ میں ہے کہ آپ کو ایکسیس مل رہی ہے، ہم نے ایکسیس آپ کے نیٹ ورک کی تو نہیں دینی نا آپ کو، تو ہم نے تو لنک بھیج دیا. یہ جس کا بھی ایشو ہے سر، آپ لوگ اپنے نیٹ ورک کو دیکھیں نا. تو اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو لنک دیں، ہم اویلیبل ہیں، ہمارا لیکچر چل رہا ہے. اس سے زیادہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر کسی کے پرسنل نیٹ ورک میں ایشوز ہیں. تو اچھا جی، ڈسکشن میتھڈ. ڈسکشن میتھڈ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ اسٹوڈنٹس، 2 یا 2 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ اسٹوڈنٹس مل کے کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. اس اگر آپ امیج کو دیکھیں، پہلی امیج کو، رائٹ سائڈ والی کو، تو اس میں آپ کو بچے ایک سرکل کے اندر ڈسکشن میں انوالو نظر آئیں گے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی بچے ایک ٹاپک کو مل کے ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈسکشن میتھڈ 2 وے میتھڈ ہے، 1 وے نہیں ہے. صرف اب اس وقت جو آپ لوگ سن رہے ہیں یہ 1 وے ہے.
ٹھیک ہے، یہ ون وے ہے. لیکن جب میں مائک آن کر لوں آپ کے اور آپ لوگ میرے سے سوال جواب کرنا شروع کر دیں تو یہ ٹو وے ہو جائے گا. تو یہ ڈسکشن میتھڈ ٹو وے ہوتا ہے، جس میں لرنر ایکٹیولی اپنے آئیڈیاز کو، اوپینینز کو اور انفارمیشن کو کسی بھی ٹاپک کے اوپر ٹیچر کے ساتھ اور کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ڈسکشن میتھڈ سے کیا مراد ہے کہ ٹیچر نے ٹاپک دیا، بچوں نے جسٹ اس کو ڈسکس کرنا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ. وہ پیئر کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ گروپ کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور آفٹر اس کے کنکلوژن وہ پوری کلاس کو پریزنٹ کرے گا. اس کی کافی ساری ٹائپس ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو ڈسکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو زیر بحث لانا، کسی چیز کے اوپر تبصرہ کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کے اوپر آرگومنٹس یا کمنٹس کرنا، یہ ڈسکشن میتھڈ کہلاتا ہے. اب ڈسکشن میتھڈ میں اب کیا ہوتا ہے کہ ڈسکشن میتھڈ میں اسٹوڈنٹس میکسیمم انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میکسیمم اسٹوڈنٹ انوالو ہوتے ہیں ڈسکشن میتھڈ کے اندر. کیوں انوالو ہوتے ہیں؟ کیونکہ سب نے کچھ نہ کچھ اپنی انپٹ دینی ہوتی ہے. اب اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ٹیچر کو ٹاپک سلیکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر سوائل ایروجن، زمین کا کٹاؤ ٹیچر پڑھا رہا ہے سائنس میں. ٹھیک ہے، یا واٹر کنزرویشن، کوئی بھی ٹاپک ہے، ٹاپک سلیکٹ کرے گا ٹیچر. کون؟ ٹیچر. اس کے بعد انٹروڈکشن، ٹیچر بچوں کو رولز بتا دے گا کہ یہ آپ کے گروپس ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے گروپ ہیں اور یہ رولز ہیں، اتنے منٹ کا ٹائم ہے، یہ ٹاپک ہے، یہ ڈسکس کرنا ہے. ایک بچہ، دو بچے آ کے کلاس کے سامنے پریزنٹ کریں گے، یا گروپ کھڑا ہو کے سارا پریزنٹ کرے گا جو بھی رولز بنائے ہیں. گروپ اس کے بعد آپس میں ڈسکس کرتا ہے چیزوں کے اوپر، اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات نوٹ کیجئے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بچے نے صرف سوچنا ہے، وہ کہیں سے کچھ دیکھ بھی سکتا ہے. یعنی ٹیکسٹ بک کھول کے دیکھ سکتا ہے، وہ گوگل، انٹرنیٹ، جی پی ٹی، کچھ بھی، یوٹیوب، کہیں سے بھی کچھ دیکھ سکتا ہے. اس کو الاؤ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ایکسپلور کرنا ہوتا ہے آئیڈیاز کو نا. تو وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرتے ہیں، ویو پوائنٹس دیکھتے ہیں. ٹیچر جو ہے نا ٹریک پہ رکھتا ہے کہ سارے بچے اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن میں رکھیں. ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ مین پوائنٹس کچھ بچے کنکلوڈ کرتے ہیں، اور جہاں پہ بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے اس ٹاپک سے تو ٹیچر بھی اس میں کنکلوژن دے دیتا ہے. یہ بڑے سمپل سے سٹیپس ہوتے ہیں ڈسکشن میتھڈ کے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا آگے دیکھیں ڈسکشن میتھڈ کے، اس کی کچھ ٹائپس ہیں، بڑی سمپل سی اس کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نیٹ ورک کا ایشو سب کے پاس آ رہا ہے یا کچھ لوگوں کے پاس ہے؟ کلاس کی اسٹرینتھ تو پہلے جتنی ہے، تو جن لوگوں کو یہ مسلسل ایشو آ رہا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ انٹرنیٹ آف کر کے دوبارہ جو ہے نا آن کر کے ٹرائی کریں. ٹھیک ہے، یہ میں رپلائی کر رہا ہوں. اچھا، اب دیکھیں اس میں نا آپ نے امیجز کو تھوڑا سا دیکھنا ہے، اور اپنی یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹ لائف کو بھی اپنے جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں رکھنے، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے رہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے نا جی. پکچر کو سامنے رکھیں گے تو سمجھ صحیح آئے گی. اس میں سب سے پہلے ہے سمپوزیم. سمپوزیم، ٹھیک ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹاپک ہے، ایک ٹاپک کے اوپر باری باری، یہ پہلی امیج دیکھیں آپ، باری باری بچے آئیں گے. پہلا بچہ تھوڑی سی پریزنٹیشن، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یہ آپ لوگ جب ٹریننگ کرتے ہیں نا، آپ میں سے اکثر گورنمنٹ ٹیچر ہیں، جب ٹریننگ کرتے ہیں تو اس میں جب وہ گروپ ورک دیتے ہیں تو گروپ ورک کے بعد پریزنٹیشن بھی لیتے ہیں ٹرینر آپ سے نا، تو اس میں سب کو کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں. ان دا سیم وے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں، اور آپ کامیاب پہلے سے بھی ہیں، بہت سے لوگ آلریڈی ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کریں کہ ٹاپک کو ڈیوائڈ کر دیں، بچے ڈسکس کریں اور ڈسکشن کے بعد بچے آگے پریزنٹ کریں، سارے گروپ والے تھوڑا تھوڑا ایک ہی ٹاپک کو، اس کو کہتے ہیں سمپوزیم. یہ پریزنٹیشن ہی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں، گروپ پریزنٹیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. گروپ پریزنٹیشن، بچوں نے مل کے پریزنٹیشن دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری جو اس کی ٹائپ ہے نا، یہ بھی بڑی مزیدار ٹائپ ہے. آپ نے اکثر ٹاک شوز دیکھے ہوں گے، ہنسنا منع ہے، آفتاب، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ ہاشمی کا، وہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے. تو اس طرح پینل بیٹھے ہوتے ہیں، 4-5 لوگ سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں فرنٹ پہ، باقی سارے آڈینس اس طرح سن رہے ہوتے ہیں نا ان کو.
ان دا سیم وے ٹیچر کیا کرتا ہے، 3-4 بچوں کو جو کلاس میں سب سے لائک ہوتے ہیں ان کو اس طرح سینٹر میں بٹھاتا ہے، وہ آپس میں ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال جواب اپنے پوائنٹ آف ویوز شیئر کرتے ہیں، پوری کی پوری کلاس ان کو سنتی ہے، جسٹ لائک اے ٹی وی شو. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری کلاس سن رہی ہے، 4 سے 5 جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایکسپرٹ بچے کیا کرتے ہیں، ایکسپرٹ بچے جو ہے وہ آپس میں ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں ڈیبیٹ. اب آپ لوگوں کو کہیں پہ مسئلہ آ رہا ہو تو آپ پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، بڑا سلو اینڈ اسٹڈی چل رہا ہوں. ڈیبیٹ یہ والی سین ہے. مثال کے طور پر ٹاپک ہے کو ایجوکیشن. اب کو ایجوکیشن کا مطلب ایک بچہ آئے گا اس کے حق میں بتائے گا کو ایجوکیشن ضروری ہے، اس کے یہ فائدے ہیں. دوسرا بچہ آئے گا وہ کو ایجوکیشن کی مخالفت کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں 2 اپوزنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایک کسی چیز کے بارے میں آرگومنٹس دے گا اس کی پازیٹیوٹی کے بارے میں، دوسرا اس کی نیگیٹیوٹی کے بارے میں. اس کو مباحثہ کہتے ہیں، ڈیبیٹ. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے سیمینار. اچھا یہ سیمینار کیا ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر آپ آ کے جب پریزنٹیشن، گروپ پریزنٹیشن سمپوزیم ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آ کے جو بھی ٹاسک آپ کو ملا، انڈیویجول ٹاسک آپ کو ملا، تو اس کو آپ آ کے کلاس میں پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی ہر بچہ چھوٹا چھوٹا ٹاسک اس کو ملے گا، وہ آ کے پریزنٹ کرے گا. یہ ہوگا بچوں سیمینار. یہ کیا ہوگا، سیمینار، ہر بچہ آ کے. پھر اس کے بعد ہے بز سیشن. اب بز سیشن کس کو کہتے ہیں، بز سیشن یہ ہے کہ ٹیچر نے کلاس میں گروپ بنا دیے، ٹاپک دے دیا، ڈسکشن کا ٹائم دے دیا. یہ ٹاپک ہے واٹر سائیکل، 10 منٹ کا ٹائم ہے. یہ آپ جو گروپ، ہر گروپ اس کو ڈسکس کرے، میں کسی گروپ سے سن لوں گا. اب پوری کی پوری کلاس خاموش ہوگی، چپ کر کے بیٹھیں گے، یقیناً شور ہوگا. تو بز کہتے ہیں شور کو. تو ایک ایسی ڈسکشن جو پوری کی پوری کلاس اس میں لگی ہوئی ہو. انفارمل اسمال گروپ ڈسکشن ویئر اسٹوڈنٹ کوئکلی شیئر آئیڈیاز آن اے گیون ٹاپک. ٹھیک ہے، تو اس میں تیزی سے، چونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے تو سارے شیئر کرتے ہیں آئیڈیاز اور کلاس میں بڑا شور و غل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آگے ہے فش باؤل. فش باؤل ایک ایسا میتھڈ ہے، فش باؤل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سرکل بنتے ہیں، ایک اندر والا ایک باہر والا. اب اندر والے سرکل میں بیٹھ کے بچے، جی جسٹ لائک اس طرح ہے پینل ڈسکشن، یہ جسٹ لائک پینل ڈسکشن ہے. لیکن پینل ڈسکشن میں یہ ہوتا ہے کہ 4 بچے بیٹھ گئے، وہ بیٹھے رہیں گے، چینج نہیں ہوں گے جب تک لیکچر ختم نہیں ہوگا، ٹائم ختم نہیں ہوگا. فش باؤل میں یہ ہوتا ہے جیسے یہ سمجھ لینا کہ یہ فیملی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، 1 2 3 4 اور 5، یہ درمیان میں فش کا ٹرے پڑا ہے اور سب نے ٹوٹ پڑنا ہے اس کے اوپر، سردیاں ہیں، دھند پڑ رہی ہے پر. تو فش باؤل ایسا ہی ہوتا ہے، پوری کلاس باہر والے بڑے سرکل میں بیٹھی ہے، اندر 4 سے 5 بچے بیٹھے ہیں. ان بچوں نے آپس میں ہی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جیسے پینل میں تھا. فرق کہاں پہ، فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بچہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا، ٹیچر کہتے بیٹا آپ باہر آ جاؤ، اس کی جگہ نئے بچے کو بھیج دے گا. فرق یہ ہے، پینل میں وہ فکس ہے کام، اس میں فکس نہیں ہوتا، اس میں بچوں کو باہر نکالا جاتا ہے. یہ تھے جی ہمارے ٹائپس آف ڈسکشن میتھڈ. ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. ان میں کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ گروپ میں پوچھ لیں. پی ڈی ایف سر آپ کو ابھی مل جائے گا، پی ڈی ایف مل جائے گا، ہم نے تو بھیج دی ہے، نہیں ورچوئل اکیڈمی نے وہ بھیج دیں گے. پلیز لائٹ آن سمپوزیم. میں نے کیا کہا کہ گروپ کی شکل میں پریزنٹیشن، ایک ٹاپک دیا، سارے بچوں نے اس ٹاپک کو تیار کیا، ٹاپک کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، ہر بچے نے ایک ایک حصہ آ کے پریزنٹ کیا. یہ سمپوزیم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سیمینار کیا ہے، سیمینار آپ کی سنگل انڈیویجول پریزنٹیشن، ایک ہی بچہ آ کے اس پہ پریزنٹیشن دیتے ہیں، آگے گروپ چھوٹا سا بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ سیمینار ہے. اچھا آگے اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ڈسکشن میتھڈ کو سوکریٹک میتھڈ نہیں کہہ سکتے سر، اس کو کویسچن آنسر میتھڈ کہتے ہیں، وہ ابھی ہم پڑھیں گے. لاسٹ پوائنٹ اگین ریپیٹ کریں سر. یہ میں نے کہا کہ ہمارا جو فش باؤل ہے نا، اس میں 2 سرکلز بنتے ہیں، 2 سرکل میں بچے بیٹھتے ہیں، ایک انر سرکل ہوتا ہے، ایک آؤٹر سرکل ہے. انر سرکل میں ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں 3-4، یہ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، باہر والے ان کو سنتے رہیں گے پوری کلاس. لیکن درمیان میں کسی بچے نے صحیح کو نہیں بتا رہا یا پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا، ٹیچر باہر سے اس کی جگہ ایک بچہ بٹھا لے گا، اس کو باہر کر دے گا باہر والے سرکل میں.
ٹھیک ہو گیا سر. اچھا آگے دیکھیں, آگے سوال ہے جی, اگلا سوال ہے, پینل میں سب اسٹوڈنٹ لیے جائیں گے اینڈ فش باؤل میں کوئی بھی آ سکتا ہے. یس, پینل میں جو ہے نا صرف اچھے بچے ہوں گے, جبکہ فش باؤل میں کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ میجر ڈفرنس میں نے بتایا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے دیکھیں, سمپوزیم میں بچے باری باری آئیں گے. آگے دیکھیں جی, ڈسکشن میتھڈ جو ہے نا یہ ہم یوز کرتے ہیں زیادہ تر ایلیمنٹری اور سیکنڈری لیول پہ, کیونکہ چھوٹے بچے اس میں اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. پرائمری لیول کے لیے موضوع نہیں ہے. اسٹوڈنٹ اسیمیلیٹ پریویس لرنڈ انفارمیشن. اسیمیلیشن کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے کوئی پڑھی ہوئی چیز کو بچے دوبارہ جب یوز کر لیتے ہیں نا, اس کو دوبارہ کہیں استعمال کرتے ہیں, اس کو سر کہتے ہیں اسیمیلیشن. پریویسلی لرنڈ انفارمیشن کو نیو جگہ پہ یوز کرنا اسیمیلیشن کہلاتا ہے. اچھا اب صاحب ذرا اس میں سارا کام ہی کمیونیکیشن ہے, تھنکنگ پہ ہے, لسننگ پہ ہے, اسپیکنگ پہ ہے, ریڈنگ پہ ہے, رائٹنگ پہ ہے, پوائنٹس پہ. تو اس میں تھنکنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے, کمیونیکیشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے. لیڈرشپ کوالٹی, ہر ایک گروپ کا یوزلی ٹیچر کوئی اینکر یا لیڈر بناتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو وہ جو بچہ رول پلے کرتا ہے مین, اس کو لیڈر ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو ڈسکشن میتھڈ کہا جاتا ہے, جس میں اس کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے, جس میں ایک ڈسکشن گروپ کے اندر ایک بچہ مین رول پلے کرتا ہے, کی رول اپنے گروپ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. اس میں ایکسپریشن ایبلٹی آتی ہے, یعنی اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرنے کی صلاحیت آتی ہے. پرابلم سالونگ, کریٹیوٹی اینڈ موٹیویشن بھی اس کے اندر آتی ہیں. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یا لمیٹیشن. فزیکل اسپیس کلاس بڑی ہوئی ہے تو اسپیس چاہیے, صاف ظاہر ہے. کلاس سائز زیادہ ہے, اسپیس ریکوائرڈ ہوتی ہے. کلاس ٹائم اس کے لیے زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. بچے چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے, ٹاپک سے ہٹ بھی جاتے ہیں سم ٹائم. کچھ بچے جن کی ایکسپریشن ایبلٹی یعنی زیادہ بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ اسٹوڈنٹس ڈومیننٹ رہتے ہیں. جی سر, یہ اسکیما کے بعد اسیمیلیشن آتی ہے, یہ میں آپ کو سائیکالوجی کے چیپٹر میں بتاؤں گا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے ٹائم کنزیومنگ ہے, ٹائم زیادہ لگتا ہے. ساری سچویشن کے لیے یہ اڈاپٹیبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ریکارڈڈ لیکچر, ہم سر فوراً بھیج دیتے ہیں. میرے گروپ میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو اگلے دن لیکچر ملا ہو آج تک. تو یہ جن لوگوں جو کمپلینٹ کر رہے ہیں تو شاید ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا اگلا, اب جو سوال ایک گروپ میں آیا ابھی کہ سر اس کو چنکنگ میتھڈ از ریلیٹڈ ٹو میمورائزیشن, یہ چنکنگ کو یہاں کہاں لے آئیں؟ یس میمورائزیشن ہے. سمپوزیم میتھڈ اور چنکنگ میتھڈ, چنکنگ تو بھائی رٹا لگانا ہے, سمپوزیم تو آ کے پریزنٹیشن دینی ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کویسچن آنسر میتھڈ, بڑا مزیدار میتھڈ ہے. یہ دیا تھا سقراط نے, جو کہہ رہے تھے نا ابھی کسی نے سوال کیا کہ اس کو ڈسکشن میتھڈ ہم کہہ سکتے, کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. کویسچن آنسر اینڈ ڈسکشن میں ڈفرنس ہے. ڈسکشن کسی ٹاپک کے اوپر ہر بندہ بات کر رہا ہے, وہ ڈسکشن ہوتی ہے. آئیں یار ملک کی حالات پہ بات کرتے ہیں, تو ہر ایک بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے, تو یہ اور چیز ہے. کویسچن ایک بندہ سوال کرے گا, دوسرا جواب دے گا. تو اس میں سارے کا سارا لیکچر کویسچن آنسر کی مدد سے ہوگا. اس کے لیے ایک بڑی مزیدار ایگزامپل میں نے سلیکٹ کیا آپ لوگوں کے لیے. یہ ہے ہمارا نیشنل فلیگ. آپ نے ابھی فلیگ دکھایا نہیں, آج ہم نے نیشنل فلیگ کے بارے بچوں کو سپوز کریں پڑھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹا کس نے فلیگ دیکھا, ہینڈ ریز کریں. اب یہ کویسچن ہے, میں نے دیکھا کتنے کلر ہوتے ہیں, کوئی صحیح بتائے گا کوئی غلط. کلرز کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے, دو رنگوں کے علاوہ؟ ٹھیک ہے جی, چاند ستارہ ہے. اچھا یہ چاند کیا ہے اور ستارہ کیوں ہے, گرین کلر کیوں ہے, وائٹ کیوں ہے؟ اچھا گرین کلر آپ کو پتہ ہے کیوں ہے, مسلم میجورٹی. وائٹ کیوں ہے پتہ ہے بیٹا, نان مسلم مینورٹی. چاند کیوں ہے, پروگریس کے لیے. سٹار کیوں ہے, 5 پلر آف اسلام ہے. سٹار کے کتنے کونے ہیں بچوں, 5 ہیں. 5 کونوں کا مطلب کیا ہے, 5 پلر آف اسلام. اب سارا ٹاپک ہم نے کیسے پڑھایا, تھرو کویسچن اینڈ آنسر. ٹھیک ہے, اس میں بھی بچہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, وہ کوئی سورس دیکھ سکتا ہے, بچہ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے. تو دا ڈیلیوری آف دا لیسن بائی کویسچنز اینڈ آنسر, سقراط نے دیا تھا, اس کو سوکریٹک میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ ریگولر گروپ میں ایڈ ہیں نا جی, ان کو پتہ ہے کہ کس گروپ میں یہ آتے ہیں. پیڈ گروپ میں جو لوگ ایڈ ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جی کہاں پہ لیکچر آتے ہیں. جس گروپ میں آپ ایڈ ہیں اس میں آفیشیل گروپ میں آپ کو لیکچرز ملتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں,
آگے دیکھیں کویسچن آنسر میتھڈ کے ایڈوانٹیجز. اب صاف ذرا اس میں ایکٹیو لرننگ ہے, بچہ ہر ایک سوال کو ایکٹیولی سن رہا ہے اور رسپونڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایکٹیولی سن رہا ہے اور رسپونڈ کر رہا ہے. اچھا, دوسرا لسننگ سکل بھی ہے ایکٹیولی. کریٹیکل تھنکنگ, ہر ایک بچے ہر ایک چیز کو, اچھا 5 کونے ہیں تو 5 پلرز کے ساتھ, تو اس طرح کریٹیکلی بھی وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. لرننگ چیلنجنگ ہوتی ہے, بچے کو چیلنج دیا جاتا ہے نا, کویسچن ایک چیلنج ہوتا ہے. کویسچن بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتے ہیں, اٹینشن بھی ہوتی ہے, کسی سے بھی سوال ہو سکتا ہے تو بچے اٹینٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ سوال نہیں پوچھ رہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے چیز کو. ٹھیک ہے نا جی, اگر اسٹوڈنٹ سوال نہیں کر رہے تو وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. کویسچن آنسر میتھڈ کو ڈائلیکٹک میتھڈ بھی کہا جاتا ہے اور سوکریٹک میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. یہ میڈم سومیا, اسکیما, سیمیلیشن, ان کو چھوڑ دیں, ابھی یہ ہم پڑھیں گے جب ان کا ٹائم آئے گا. آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن نا مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی, وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر جب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہو نا, تو اس کی ریکویسٹ کو کم از کم سمجھ لیتے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹیچر جو ہے نا وہ بار بار جو 1 منٹ سماجت کر رہا ہے کہ بھائی یہ کام ایسے کریں, تو آپ کم از کم اس وقت ویسے کر لیں. اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ایشو یہ آتا ہے کہ جب اب میں سوال دیکھتا ہوں نا ادھر, تو صاف ظاہر ہے میری توجہ ادھر بھی جاتی ہے ادھر بھی آتی ہے. کبھی وہ گروپ اوپن کر رہا ہوں, کبھی تو ریلیونٹ سوال کرو. اللہ کے بندو, اللہ آپ کو آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے اور آپ کو کامیاب کرے. اتنا نہ وہ مطلب یہ ہے کہ کھپایا کریں. تو کویسچن آنسر میتھڈ یس 2 وے کمیونیکیشن ہے, اٹریکٹیو اور اٹینٹیو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے, یقیناً ڈائلاگ ہے. ٹھیک ہے, سوکریٹک میتھڈ کو ڈائلاگ میتھڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سوکریٹک میتھڈ, ڈائلیکٹک میتھڈ یا ڈائلاگ میتھڈ بھی کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آگے اس کی لمیٹیشن ہے. اب ایک ٹیچر کے لیے پورے ٹاپک کے سوال تیار کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہر ایک سبجیکٹ, اب میتھ کو ہم کیا سوال جواب سے پڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے نا, وربل کویسچن سے, ریٹن سے, کہ جب بچے کو سمجھائیں گے نہیں پہلے, تو یہ سارے سبجیکٹ کے لیے فیزیبل نہیں ہے. ٹائم کنزیومنگ ہے, کلاس بڑی ہے, 50 کی 60 کی کلاس ہے, ہر ایک سے کیسے سوال پوچھیں گے؟ مشکل ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ہیزیٹیٹ کریں گے, کچھ ڈومیننٹ ہو جائیں گے. صاحب ذرا جن کو آتا ہے وہ ہر بار ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا, سوال پوچھتے ہیں, 4-5 بچے ایسے ہوتے ہیں, میری اس کلاس میں بھی ایسے ہیں, 4-5 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں میرے جو روزانہ 8-10 سوال لازمی پوچھتے ہیں. کوئی بولتا رہے, وہ اپنا سوال پورا سنا لیتے ہیں اور ان کو جواب بھی مل جاتا ہے صاحب ذرا جو چیز میں انڈرسٹینڈ کر لیتا. تو اس لیے کچھ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں اور ان کا سوال پوچھا بھی جاتا ہے. تو اس لیے کچھ بچے کچھ ڈیویٹ بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو بات ابھی میں کر رہا تھا, کوئی سکیما پہ چلا گیا, کوئی اسیمیلیشن پہ, تو بھائی یہ پڑھ رہے ہیں اس پہ آئیں اللہ کے بندو, تو کچھ بچے ڈیویٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, آگے دیکھیں جی, یہ تھا ہمارا کویسچن آنسر میتھڈ. آگے ہے برین سٹارمنگ میتھڈ. اب اس میں 2 ورڈز ہیں, بڑے آسان سا میتھڈ ہے یہ بھی, برین سٹارمنگ میتھڈ, بڑا مزیدار میتھڈ. برین کہتے ہیں ہمارے کھوپڑی کو, ٹھیک ہے, اور سٹارمنگ کہتے ہیں طوفان برپا کر دینا. ہاں جی بچوں, آج ہم نے پڑھنا ہے کو ایجوکیشن, سپوز ہم کریں. ٹھیک ہے نا جی, کو ایجوکیشن کے اوپر مضمون لکھنا ہے ہم نے, اردو انگلش کا. بچوں سوچو کو ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, سارے بچے سوچنے لگ جائیں گے. اب یہاں پہ کوئی گروپنگ نہیں کی, کوئی پیئر نہیں بنایا, کوئی سوال نہیں پوچھا, یعنی ڈسکشن میں گروپنگ ہے. ٹھیک ہے, کویسچن آنسر میں سوال ہے, اس میں ٹاپک دی ہے. کوئی بچہ کسی طرح کا بھی جواب دے رہا ہے, ٹیچر اس کو نہیں ٹوکے گا غلط ہے, چپ کر جاؤ, بند کرو, یہ وہ فلاں فلاں, نہ, چپ کر کے وہ سنے گا. جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں نا, ٹیچر بورڈ کے اوپر نوٹ کرتا جائے گا. جیسے یہ یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ آپ بچوں کو کہیں کہ وہ پوائنٹس اپنے نا چارٹ کے اوپر, چھوٹے چھوٹے گراف اس کے چارٹ بنا لیں, ان کے اوپر لکھیں, کارڈز کے اوپر. یہ بھی ہو سکتا ہے, یا وربلی بتائیں. تو ٹیچر ٹاپک دے گا, اسٹوڈنٹ کو انکریج کرے گا ٹو جنریٹ ایز مینی آئیڈیاز ایز پاسبل. میں ٹیچر ہوں نا, میں جب اس طرح کے کوئی ٹاپک پڑھاتا ہوں نا تو اسٹوڈنٹ کو الاؤ کرتا ہوں. آپ یقین کریں, حالانکہ میرا الحمدللہ بڑا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, لیکن پھر بھی بہت اچھے پوائنٹ سم ٹائم میں اسٹوڈنٹ سے لیتا ہوں اور ان کو اپنے سلائیڈز میں ایڈ کرتا ہوں. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہوتی ہے. تو برین سٹارمنگ میں بچے بہت سارے آئیڈیاز جو ان کے مائنڈ میں آتا ہے, کوئی کرٹیسزم نہیں ہے, ٹاپک سے ہیر پھیر کر رہا ہے بچہ, خیر ہے.
ٹھیک ہے. اس کا فوکس کس چیز کا ہوتا ہے کہ بچے کا فیئر ختم کرنا, کرٹیسزم نہیں کرنا ہم نے. کیوں؟ تاکہ بچہ میکسیمم آئیڈیاز جنریٹ کرے اپنے مائنڈ میں. فوکس آن فری تھنکنگ, بچہ فری سوچے جو اس کے مائنڈ میں آتا ہے تاکہ تھنکنگ ڈیولپ ہو. کوئی کرٹیسزم, کوئی ججمنٹ نہیں ہے, نہیں کہنا اس کو کہ غلط ہے, نہیں کہنا اس کو کہ یہ تم نے کیوں سوچا اس طرح بھائی, نہ بولنے دیں, سوچنے دیں اس کو. اس سے کریٹیوٹی اور امیجینیشن آتی ہے کہ بچہ کیا کیا سوچ سکتا ہے اس ٹاپک کے اباؤٹ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, آل آئیڈیاز آر ایکسیپٹیڈ ایون ان یوزول ون. یہ دیکھیں نا بڑی مزیدار یہ میتھڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو ہر میتھڈ میں ہم کہتے ہیں کہ صرف یوزول ریلیونٹ, لیکن اس میتھڈ میں آ کے ہم کہتے ہیں ان یوزول آئیڈیاز بھی ٹیچر سنیں گا. کیوں؟ ایکٹیو پارٹیسپیشن کے لیے, کیوں فری تھنکنگ کے لیے, کیوں میکسیمم آئیڈیاز کے لیے, کیوں کریٹیوٹی اور امیجینیشن کے لیے. اس کا کام بچے کے ذہن میں طوفان برپا کرنا, اس کا ذہن کھولنا ہے. سوچے وہ جتنا سوچ سکتا ہے, جتنا سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا فائدے ہیں؟ کریٹیو تھنکنگ, کانفیڈینس, ٹیم ورک, بچے مل کے بھی کو پلان کر سکتے ہیں, مینی آئیڈیاز ان شارٹ ٹائم. لمیٹیشن, کچھ اسٹوڈنٹ سائلنٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ٹاپک سے ہٹ کے بھی بات کر سکتے ہیں. ٹیچر کا کنٹرول اس پہ بڑا ضروری ہوتا ہے. سارے سبجیکٹس کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. یہ ہے جی برین سٹارمنگ میتھڈ. ہوپ فلی آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہے جی پروجیکٹ میتھڈ. اب پروجیکٹ میتھڈ کس کو کہتے ہیں؟ برین سٹارمنگ بوسٹ اسٹوڈنٹ وربل, یس بالکل بوسٹ کرتا ہے. مائنڈ میپنگ اور کنسیپٹ میپ آ سکتا ہے اس میں. نہیں, مائنڈ میپنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ. مائنڈ میپنگ آپ پتہ ہے کب کرتے ہیں؟ ٹاپک پڑھانے کے بعد. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن آیا ہے. مائنڈ میپنگ اور کی برین سٹارمنگ سیم ہے؟ نو. مائنڈ میپنگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھا لیتے ہیں. برین سٹارمنگ کب ہے؟ جب آپ پڑھانے سے پہلے پوچھتے ہیں. یہ کی ڈفرنس ہے. مائنڈ میپنگ شاید آگے کہیں آئے گا, چلے ادھر ہی سمجھ لیں. مائنڈ میپنگ آج ہم نے جو پڑھا ہے نا, میں آپ کو کہوں اس پہ نا مجھے اس کے کی پوائنٹس بنا کے دیں پیج کے اوپر, یہ آپ کی مائنڈ میپنگ ہے. یہ جو پڑھا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جو پڑھ لیا ہے. اچھا بھائی, ہم پروجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بتاؤ. یہ برین سٹارمنگ ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. کویسچن آنسر میتھڈ, مور اسٹوڈنٹس. کویسچن آنسر میتھڈ ہے ہی سارا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ, اس میں اسٹوڈنٹ ہی کرنا ہے. ڈفرینس بٹوین ایکٹیویٹی اینڈ پروجیکٹ میتھڈ. وہ پڑھنے تو دو مجھے, پڑھا لوں پھر سمجھ آ جائے گی. ابھی پروجیکٹ شروع نہیں کیا اللہ کے بندے یا بندی. برین سٹارمنگ از ٹو اسیس پرائر نالج آف دا اسٹوڈنٹ. یس, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کتنا کچھ جانتے ہیں, یہ ہم کرتے ہیں. اب ہے جی پروجیکٹ. پروجیکٹ کہتے ہیں ورک یا ٹاسک کو. پروجیکٹ اس کو جی پروجیکٹ مل گیا. پروجیکٹ کام کو کہتے ہیں, ایسا کام جو پریکٹیکل نیچر کا ہو. ایکٹیویٹی میتھڈ کے اندر پروجیکٹ بھی آتا ہے, یہ سن لیں آج غور سے. ایکٹیویٹی کے اندر پروجیکٹ بھی آتا ہے, کوآپریٹو لرننگ بھی آ جاتی ہے, ڈسکشن بھی آتی ہے, ایکسپیریمنٹل یا انکوائری بھی آ جاتی. آپ لوگ کہیں گے پھر الگ الگ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی. دیکھیں, ہم نے کہا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ. اب اسٹوڈنٹ سینٹرڈ آ گئی نا بات, اس میں کتنے میتھڈ ہیں آگے, وہ بھی تو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہر ایک کا تھوڑا سا میتھڈ میں ڈفرینس ہے. پروجیکٹ میں سارے کا سارا کام بچوں نے مل کے کوئی چارٹ میپ اس طرح کی کوئی چیز تیار کرنی ہے. کوئی ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنا ہے, کوئی چارٹ تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح جیسے وہ آپ پریکٹیکل کی نوٹ بکس تیار کرتے ہیں, وہ بھی ایک طرح کا آپ کا پروجیکٹ ورک ہوتا ہے. پروجیکٹ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے جس میں بچے کسی بھی آپ جیسے دیکھیں پانی کو سیو کرنے کے لیے آپ کو چارٹ بنائیں, ماڈل بنا کے دیں. وہ جو اسٹائروفوم, یہ جو فریج اور اس طرح کی چیزوں کے جو اسٹائروفوم نہیں سفید کلر والا لگا ہوتا, اس کے اوپر بھی ہائی اسکولوں میں بچے پروجیکٹ بناتے ہیں. یہ 9th 10th اور سیکنڈری اور یونیورسٹی لیول پہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے پروجیکٹ میتھڈ. یہ صرف سائنس سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے. آئی ریپیٹ, پروجیکٹ صرف سائنس کے لیے ہوتا ہے. ایکٹیویٹی آپ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے کروا سکتے ہیں کیونکہ ایکٹیویٹی کے آگے کافی ساری ٹائپس ہیں. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ. اچھا اب یہ دیکھیں مائنڈ میپنگ کو ہم سمری کا نام, یس مائنڈ میپنگ, یس ایگزیکٹلی سمری ہی ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح پوچھا سوال آپ نے. اچھا سلائیڈ چینج, سر میں سلائیڈ چینج کرتا ہوں. یہ جب آپ لوگوں کو سلائیڈ چینج نہ ہو رہی ہو نا تو ایک کام کیا کریں,
آپ کلاس کو لیو کر دیا کریں ود فار 1 or 2 سیکنڈ، اور ود ان سیکنڈ پھر اگین آپ نے جوائن کر لینا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ سلائڈ چینج ہو جائے گی. یہ سم ٹائم آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے چینج نہیں ہوتی، ادھر سے ہو جاتی ہے، ہوتی ہوگی آپ کے پاس تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہے. اچھا میں گروپ کی پروجیکٹ کی مثال لے لیتے ہیں. پودے کا سیل ہے، پلانٹ سیل، اینیمل کا سیل ہے. ٹیچر نے پڑھا دیا آج ڈفرینسز، اور بچوں سے کہا کہ سیل کا سٹرکچر بنا کے لیں، اسٹائروفوم کے اوپر، کوئی کارڈ کے اوپر، کوئی چارٹ کے اوپر، پیج کے اوپر. یہ اس کا پروجیکٹ ہوگا. ریئل لائف ٹاسک، ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم سے مراد زیادہ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، میں نے کہا کہ ایکٹیویٹی کی ٹائپ ہے. اس میں ریئل لائف پرابلم ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا پانی کو سیو کرنا ہے. اس میں پلاننگ، ایگزیکیوشن اینڈ ایویلویشن. بچے پلان کرتے ہیں، بچے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح کام ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ایویلویٹ کرتے ہیں آیا ہمارا کام سکسیزفل رہا یا نہیں رہا. گروپ ورک اس کے اندر ہوتا ہے. ٹیچر اس میں فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. ٹیچر اس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. واٹ از ڈفرینس بٹوین کوآپریٹو اینڈ کولیبریشن؟ یہ تو پچھلے لیکچر کا سوال ہے. کوآپریشن کہتے ہیں سارے بچے جس کو جتنا آتا ہے وہ بتائے گا، اور کولیبریشن میں ہر بچہ ایکولی، ہر بچے کو ٹاسک دیا جائے گا وہ برابر کا شریک ہوگا. اچھا جی، وائس نوٹ نہیں کریں گے اس ٹائم، میں نہیں سنوں گا کسی کے. ولیم کل پیٹرک، یس سوہا نے یہ ایک ایڈیشن کی ہے کہ ہو واز دا فاؤنڈر آف پروجیکٹ میتھڈ، تو ولیم کل پیٹرک ہے. کون ہے فاؤنڈر اس کا؟ ولیم کل پیٹرک. یہ میں چلیں ایڈ بھی کر دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ اس نے دیا تھا. یہ بھی ایک فرق ہے نا. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پروجیکٹ اینڈ ایکٹیویٹی؟ تو پروجیکٹ ڈیوی نے دیا، یہ ولیم کل پیٹرک نے دیا. میکنگ اے ماڈل آف سولر سسٹم، سولر سسٹم کا ماڈل بنا رہے ہیں. سائنس پروجیکٹ پہ چارٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایجوکیشنل اویئرنیس پہ کوئی آپ وہ بنا رہے ہیں، کوئی رپورٹ تیار کر رہے ہیں، سروے رپورٹ تیار کریں. یہ پودے کا جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں ان کا کوئی سٹرکچر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ یونیورسٹیز میں آپ کو ملتے ہیں زیادہ تر پروجیکٹس نا، چھوٹے چھوٹے. اب اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ٹاپک سلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں. سر پلیز تھوڑا ریپیٹ کیجیے گا. جی میں بتاتا ہوں. پروجیکٹ میں سب سے پہلے ہم ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کوئی بھی ٹاپک آپ نے دے دیا، سولر ایکلپس ہے، لیونر ایکلپس ہے، چاند گرہن، سورج گرہن، اچھا یہ کوئی بھی ٹاپک ہے. پھر آبجیکٹیو، مٹیریل اینڈ میتھڈ، کون سے اس کے وجہ ٹاپک کیا ہیں، آبجیکٹیو ٹاپک کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، کون سے مٹیریل ہمیں چاہیے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے یہ ونڈ انرجی کا فین بنا رہے ہیں، ہوا سے بننے والی بجلی کا یہ ماڈل بنا رہے ہیں بچے، یہ اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اچھا اس کے بعد ایگزیکیوشن. اسٹوڈنٹ جو ہے نا، ایگزیکیوشن کہتے ہیں کسی کے کام کو چیک کرنا، ٹھیک ہے. تو بچے جو ہے نا وہ اپنے کام کو کیری آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے کام کو لگ جائیں گے. اس کے بعد ٹیچر مانیٹر کرے گا، چیک کرتا رہے گا ان کے کام کو. ایویلویشن یہ دیکھے گا کہ کس کا کام صحیح رہا، کس کا غلط رہا. اس کے بعد جو سب سے اچھا کرے گا یا جن کے کام بالکل صحیح ہوں گے تو پہلے ان کو، پھر اس کے بعد باقی بچوں کو، اور ہر گروپ کو موقع دیا جائے گا کہ جو انہوں نے پروجیکٹ مکمل کیا کلاس کے سامنے آ کے پریزنٹ کریں. یہ پروجیکٹ میتھڈ ہوتا ہے. یعنی پروجیکٹ میں کیا ہے، کوئی ایسا کام جس پہ آپ دیکھیں نا، چارٹ سائنس کے اوپر، اینیمل پلانٹ سیل کے اوپر آپ نے کوئی وہ ماڈل تیار کرنا ہے یا چارٹ، وہ ایک پیریڈ میں نہیں ہوگا، اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ٹائم ٹیکنگ ٹاسک ہوتا ہے. اگر آپ کو نا یونیورسٹیز میں آپ لوگ پڑھتے رہیں، کریڈٹ آر آپ نے ایک ڈیفینیشن پڑھی ہوگی، کریڈٹ آر نام سنا ہوگا. یونیورسٹی میں ایک کریڈٹ آر کا مطلب ہوتا ہے، اگر تھیوری پڑھ رہے ہیں تو ہفتے میں 1 گھنٹہ، ایک کریڈٹ آر ہفتے میں 1 گھنٹے کی ٹیچر ٹیچنگ کرائے گا. اگر ایک کریڈٹ آر پریکٹیکل کا ہے تو اس کے لیے ایک ہفتے میں 3 گھنٹے لیب ورک ہوتا ہے. وہ بیسیکلی پروجیکٹ ہم وہاں پہ مکمل کرتے ہیں، ان پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ پریکٹیکل نالج اور سکلز آتی ہیں. بچے چونکہ خود کرتے ہیں تو ٹیچر پہ ڈپینڈنٹ ہونا ان کے لیے مزید نہیں رہتا، وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے سیکھتے ہیں. پرابلم سالونگ ایبلٹی آتی ہے، مل کے کام کرتے ہیں تو ٹیم ورک آتا ہے. انٹرسٹڈ میننگ فل لرننگ ہوتی ہے ان کی. وہی سارے ایڈوانٹیجز ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھے. ٹائم کنزیومنگ، زیادہ ٹائم لگتا ہے. پلاننگ زیادہ چاہیے، زیادہ بڑی کلاس کے لیے یہ مشکل ہے. اسیسمنٹ کرنا مشکل ہے، ہر ایک بچے کے ایک
پروجیکٹ کے ایک ایک حصے کو دیکھنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہے. یہ اسکول لیول پہ یوزلی یوز نہیں ہوتا, کالج یونیورسٹی لیول پہ صرف سائنس سبجیکٹ کے لیے, صرف سائنس سبجیکٹ کے لیے کالج یونیورسٹی لیول پہ پروجیکٹ میتھڈ یوز ہوتا ہے. تو پھر اس کا متبادل ہم کون سا میتھڈ بھائی یوز کرتے ہیں سائنس کے لیے اسکول لیول پہ؟ آپ لوگ گروپ میں بتائیں. شاباش, یہ سوال ہے آپ سب سے. ہم نے یہ میتھڈ بھی پڑھا ہے, ٹھیک ہے. نہیں, ٹاپک اس میں سوال ہے, ٹاپک کون سلیکٹ کرتا ہے؟ ٹاپک اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر سلیکٹ کر کے دیتا ہے. پروجیکٹ میتھڈ کے اندر ٹاپک اسٹوڈنٹس ٹیچر سلیکٹ کر کے دیتا ہے, یہ یاد رکھیے گا جی. اچھا, سوشل اسٹڈیز میں یہ میتھڈ نہیں, سوشل یہ صرف سائنس کے لیے. تھیسس ورک یس ہم تھیسس میں بھی کرتے ہیں. اچھا, میں نے سوال یہ پوچھا کہ پروجیکٹ ورک کی جگہ ہم متبادل کون سا میتھڈ یوز کرتے ہیں؟ جی شاباش, ڈیمانسٹریشن میتھڈ. ویری گڈ, یہ بہت اچھے بچوں کا سوال ہے. ویری گڈ جی, ویری گڈ. اسائنمنٹ نہیں, ڈیمانسٹریشن, ایکٹیویٹی نہیں. سائنس کے لیے یاد رکھیے گا اسکول لیول پہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ, ایکٹیویٹی بھی ہوتا ہے لیکن ایکٹیویٹی میں ایکسپیریمنٹیشن ہم نہیں کروا سکتے, آپ کو پتہ ہے. تو اسپیسیفکلی ہم ڈیمانسٹریشن یوز کرتے ہیں. اچھا, آگے ہے جی انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ. یہ بھی بڑا ایک سمپل سا میتھڈ ہے, یہ بھی آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, آج تھوڑا سا ٹائم ہمارا زیادہ لگے گا کیونکہ ٹاپک بڑے امپورٹنٹ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو میں آپ کو ایک ساتھ پڑھاؤں. اچھا اسٹوڈنٹس, یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. اسی ایگزامپل سے پورا ٹاپک اگر تو سمجھ جائیں گے تو سمجھ آئے گی اور ہمیشہ یاد رہے گی, ادروائز آپ کو یہ ٹاپک پھر مکس ہوتا رہے گا بعد میں بھی. ایک لفظ ہے انڈکشن. انڈکٹ کرنے کو کہتے ہیں. انڈکٹ کہتے ہیں ایک چھوٹی چیز کو. انڈکشن کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, انڈیوس کرنے کو. انڈیوس ہم کرتے ہیں کوئی ایک, یا یوں سادہ سمجھ لیں کہ آپ کو نا ایک وہ دکھا کے, ایک پین دکھا کے, ٹھیک ہے, پوری دنیا کے جو پین ہیں ان کی ٹائپ سمجھائی جائے, یہ انڈکشن ہے. ایک چھوٹی چیز دکھا کے پھر بڑے پیمانے پر اس کو لے جایا جائے, یہ انڈکشن کہلاتی ہے. اب آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا یا سمجھ تو رکھتے ہوں گے کہ جب ہم پرائمری میں تھے ہم نے الفابیٹس پڑھے تھے. آج ہم کہاں پہ ہیں؟ انگلش میں لیکچر دے رہے ہیں, انگلش میں CRQs لکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ ٹیچر بن کے کل لوگوں کو پڑھائیں. یہ انڈکشن ہے. چھوٹی چیز سے سٹارٹ کی اور بڑی کی طرف آتے جا رہے ہیں. چھوٹا بچہ تھوڑی انفارمیشن رکھتا ہے, گھر کا بابا 60 65 70 سال والا علم کا سمندر بن چکا ہوتا ہے. انڈکشن کے پروسیس سے اوپر آتا ہے. یہ مثال سمجھانے کے لیے, پیپر میں لکھنے والی نہیں. اب پریکٹیکل کلاس روم ایگزامپل پہ آتے ہیں. ٹیچر نے نا بچوں کو سمجھانا اینیمل کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, یا ایک اور مثال سچ جو میں نے آپ کو اس دن دی تھی, پہلے وہ لے لیتے ہیں. اچھا, یہ میں ہوں, ٹھیک ہے, کلاس میں کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ نہ کہیے گا کہ میں کس طرح کا بن گیا ہوں, یہ میں ہوں سپوز کریں, اور یہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں آگے, ٹھیک ہے, اس طرح. اب میں یہاں سے چلنا شروع کر دیتا ہوں, ایسے چلنا, ادھر جاتا ہوں پھر ادھر سے واپس آتا ہوں. اچھا, میں بچوں سے پوچھتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں بیٹا؟ وہ کہیں گے سر آپ واک کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. اچھا, میں سانس لمبی لمبی, اب میں آپ سانس لے رہے ہیں سر. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا میں ٹیبل پہ ہاتھ رکھوں گا. بیٹا یہ ٹیبل کیا چل رہی ہے, حرکت کر رہی ہے؟ نہیں سر یہ نہیں کر رہی. اچھا, یہ سانس لے رہی ہے؟ نہیں لے رہی. اچھا بچوں, میں سانس لے سکتا ہوں نا, میں چل سکتا ہوں نا, ٹھیک ہے, میں ایک ہیومن ہوں اور میں ایک لیونگ تھنگ ہوں. آپ جتنی بھی بچوں لیونگ تھنگز دیکھیں گے نا اپنے آس پاس, وہ ساری موو بھی کر سکتی ہیں, بڑی کم بھی ہوتی ہیں, بڑی بھی ہوتی ہیں, چھوٹے سے بڑی بھی ہوتی ہیں, سانس بھی لیتی ہیں, حرکت بھی کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور بچے بھی ان کے پیدا ہوتے ہیں. کیا ٹیبل حرکت کر سکتی ہے؟ نہیں. سانس لے سکتی ہے؟ نہیں. کیا اس کے بچے سچے ہوتے ہیں؟ نہیں. اچھا بچوں یاد رکھیے گا, ٹیبل ایک نان لیونگ ہے. جتنی بھی بے جان چیزیں دنیا جہان کی دیکھو گے ٹیبل کی طرح ہی ہوں گی, نہ حرکت کریں گی, نہ سانس لیں گی, نہ بچے پروڈیوس. اس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس انڈکشن. پہلے ایک چیز پکڑی, اس کے بارے میں بتایا اور اسی کو جنرلائز کر دیا, اس کو اپلائی کر دیا پوری دنیا کی ہر چیز کے اوپر. یہ ہوتی ہے انڈکشن. اس میں ٹیچر پہلے ایگزامپل لیتا ہے, وہ سمجھاتا ہے, جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بچے اس کو اپلائی کرتے ہیں. یہی میتھڈ میں اپنی ہر لیکچر کے اندر یوز کرتا ہوں. ایک اور مثال لیں, یہ ہے ڈاگ. ہم کہتے ہیں کہ ڈاگ کی 4 لیگز ہیں.
کتنی ٹانگیں ہیں؟ 4. اور 4 ٹانگوں والی ہر کریشن کو اینیمل کہا جاتا ہے. ڈاگ ایک اینیمل ہے بیکاز ڈاگ پوزیس 4 لیگز. ٹھیک ہے, ایوری اینیمل پوزیس 4 لیگز. Because if dog possess 4 legs and dog is animal, then every animal in the planet earth possess 4 legs. اب یہ ہم نے کیا کیا, ایک ڈاگ کو لیا, اس کی ایگزامپل کو, اور سارے اینیملز کے اوپر اس کو اپلائی کر دیا. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں واقعی اونٹ کی بھی ہیں, بھیڑ کی بھی ہیں, خرگوش کی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ انڈکشن. ہوپ فلی آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. انڈکشن ہوتا ہے اسپیسیفک ٹو جنرل. اسپیسیفک ایگزامپل کو کہتے ہیں, اور جنرل کس کو کہتے ہیں؟ بڑی چیز کو کہتے ہیں, تھیری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ. اب ہم آتے ہیں ڈیڈکشن پہ. اب ڈیڈکشن کیا چیز ہے؟ ڈیڈکشن ہے بڑی چیز. اب اس کو وہ پہلے والی مثال دوبارہ سمجھیں. ٹھیک ہے, پہلے والی مثال کو اسٹوڈنٹس دوبارہ لے کر آتے ہیں. پہلے والی مثال دوبارہ سمجھیں. کون سی؟ لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ والی. ٹھیک ہے نا جی. سی آر کیوز میں شارٹ آنسر ٹو دا پوائنٹ. سر جی یہ سوال ٹائم نہیں ہے سوال کا, اللہ کے بندے انڈکشن ڈیڈکشن کا پوچھو, او خدا کے بندو. ڈیڈکشن اچھا میں بتا رہا تھا. اب میں نے کہا کہ یہ میں تھا. ٹھیک ہے, جس طرح کا بن رہا ہوں یہ ہنسیے گا نہیں ہے, یہ میں تھا. اب میں نے پہلے ایگزامپل دی تھی اپنی کہ میں موو کر رہا ہوں. اب کی بار میں وہی ٹاپک لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ پڑھانے جا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو ٹیبل کو ایکسپریس پہلے نہیں کروں گا, ان کی ایگزامپل نہیں لوں گا. میں کیا کروں گا, بورڈ کے اوپر لائن لگائی, ادھر لکھ دیا لیونگ تھنگس, ادھر لکھ لیا نان لیونگ تھنگس. ٹھیک ہے, نان لیونگ, ان کے خصوصیات لکھنا شروع کر دیں. بیٹا نان لیونگ کی یہ خصوصیات, یہ خصوصیات, یہ خصوصیات, لیونگ کی یہ اینڈ پہ آ کے ایگزامپل دے رہا ہوں. پہلے جنرل باتیں ساری دنیا جہان کے نان لیونگ کی باتیں کر لیں, اینڈ پہ آ کے جیسے یہ دیکھیں ٹیبل ہے, جیسے یہ دیکھیں میں ہوں, سارے اینیملز کی بات پہلے کر لیں گے. پھر اینڈ پہ آ کے ڈاگ جیسے ایک ایگزامپل ہے, گوٹ شیپ ایک ایگزامپل ہے. ایک اور مثال ان دونوں کی لے لیں. آپ نا کہتے ہیں کسی پنجاب والے سے ملیں, وہ بندہ بڑا اچھا تھا. ایک بندہ میرے سے ملے ہیں, سپوز کریں میں آپ کو اچھا لگاؤں گا, ہوپ فلی لگا ہوں, اللہ کرے. اچھا آپ نے مجھے اچھا پایا, آپ کہیں گے پنجاب والے بڑے اچھے ہوتے ہیں. مجھے کوئی سندھ کا بندہ ملا تو میں کہوں سندھ والے, مجھے ویسے بڑا پیار ملا تھا, میں 2014 میں گیا تھا اس کے لیے پائلٹ آفیسر کے لیے ISS بھی دینے مالیر کینٹ میں. تو بڑا میں کچھ دن وہاں پہ رہا تھا, تو بڑے اچھے مہمان نواز, بڑے اچھے سادہ دل کے, بڑے شیشے کی طرح, جتنے مجھے ملے تھے بڑے اچھے لوگ تھے. اب یہ دیکھیں مجھے چند لوگوں سے انٹریکشن میرا ہوا تھا اور میں سب کی تعریف کر رہا ہوں. دیٹ از انڈکشن. تھوڑے لوگوں کے, آپ مثال کے طور پر میں کہہ رہا تھا کہ کسی پنجاب والے سے ملے ہیں نا, ایک بندے سے, آپ نے کہا یہ اچھا, اب آپ کہتے ہیں سارے اچھے ہیں کیونکہ یہ اچھا ہے. دیٹ از انڈکشن. اور آپ کوئی 50 لوگوں سے ملے ہیں, جس سے آپ نے ملنا تھا وہ نہیں ملا آپ کو. ان لوگوں کو مل کے آپ کہیں گے یار یہ تو بڑے برے بندے ہیں, تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا, وہ بھی انہی کی فیملی, ایسا ہی ہوگا. اب آپ اس ایگزامپل کو اینڈ پہ رکھ رہے ہیں. تو یہ سر بیسک ڈفرینس ہوتا ہے انڈکشن اینڈ ڈیڈکشن میں. انڈکشن جو ہے نا وہ اسپیسیفک یعنی ایگزامپل سے جنرل کی طرف ہوتا ہے, اور ڈیڈکشن جو ہے نا وہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہوتا ہے. اچھا آپ لوگ گروپ میں یہ بتائیں, سوچ کے بتانا ہے. اب سوال ہے ایک دفعہ پھر, ان دونوں میں کون سا میتھڈ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے اور کون سا ٹیچر سینٹرڈ ہے؟ ہاں اب پتہ چلے گا. آپ سب کی مار دوں گا, بڑے مہان بن رہے ہیں نا جی, مجھ سے بڑے اوکھے سوال پوچھتے ہیں. تو اب بتائیں, شاباش, گروپ میں بولیں, جلدی جلدی بولیں. ہاں جی شاباش, انڈکٹیو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, ویل ڈن, شاباش, ویری گڈ, بالکل صحیح کہا جی, انڈکٹیو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, ویری گڈ ویری گڈ. ہاں بھائی, اس کا مطلب میں خوش ہو رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا پایا ہوں بات. ویری گڈ, میرے لیے بھی شاباش بنتی ہے نا. اچھا کویسچن میرا تھا کہ انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میں کون سا ٹیچر سینٹرڈ ہے, کون سا اسٹوڈنٹ. اب میں اس کو جلدی جلدی ریڈ کرتا ہوں, میں ٹاپک ہوپ فلی سمجھانے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گیا ہوں. ٹیچر اسپیسیفک سے جنرل کی طرف آتا ہے, تو یہ انڈکشن ہے. اس میں اسٹوڈنٹ ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں, بچے پہلے ہی, چونکہ ایگزامپل ہوتی ہے تھنکنگ, ریزننگ اور چیزیں خود سے ڈسکور کرتے ہیں. لرننگ میننگ فل, لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کلاس روم میں ٹیچر نے گرامر پڑھانا ہے نا, تو پہلے ایک ایگزامپل دے گا,
ٹھیک ہے، وہ پازیٹیو نیگیٹو سینٹنس، سوالیہ نشان، سوالیہ کویسچن، وہ سارے کویسچنز ایک ہی ایگزامپل سے پہلے بیان کرتا ہے، بچوں کو سمجھاتا ہے، پھر بچوں سے کہتے ہیں اب آپ 8 8 10 10 اس کی ایگزامپل لکھ کے دو. ٹھیک ہو گیا نا جی. ڈیڈکشن میں اس کے الٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، وہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے جی. ڈیڈکشن میں پہلے سارا ٹاپک بتائے گا، پھر تو اس میں یہ زیادہ ٹیچر سینٹرڈ ہے، یہ یاد رکھیے گا. ڈیڈکشن ٹیچر سینٹرڈ ہے کیونکہ اس میں ٹیچر زیادہ پریزنٹیشن دیتا ہے، لیکن ہم ان کو میں نے اکٹھا رکھا ہوا ہے، اوپر کہیں نہیں لکھا، ادھر میں نے نہیں لکھا اس کو ڈیڈکشن کو کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ سر آپ پڑھا یہ رہے ہیں. ادھر آپ دیکھ لیں آپ کو انڈکشن ڈیڈکشن نہیں ملیں گے. میں نے ان کو دونوں کا یہاں پہ ان لسٹ نہیں کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ کو الگ سے سمجھا دوں گا ایک ساتھ. اگر میں ڈیڈکٹیو کل پڑھاتا، انڈکٹیو آج پڑھاتا تو پھر کنفیوژن رہتی، تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان کو اکٹھا کر لیے. چھوٹے چھوٹے 2 3 اور میتھڈز ہیں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. گیمیفیکیشن، گیم کی شکل میں کوئی چیزیں کروانا. ٹھیک ہے، ٹیچنگ گیم کی شکل میں کروانا، یہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈ ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایک اپروچ ہے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ میتھڈ اس میں گیم کی شکل میں. مثال کے طور پر ہر سوال کے پوائنٹس آپ رکھ لیتے ہیں، ہر سوال کے لیول رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سی آر کیوز میں سر میں بتاؤں گا آپ کو کہ سی آر کیوز میں اینڈ پہ یہ سوال آپ کا میں ایڈریس کروں گا سی آر کیوز والا. تو سر جب آپ ٹیچر پڑھا رہا ہو تو دونوں میتھڈ تو ٹیچر سینٹرڈ ہے. نہیں، ٹیچر پڑھا نہیں رہا نا. آپ دیکھیں ٹیچر بچوں سے انوالو کرتے ہیں نا ان کو، زیادہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے انڈکٹیو میتھڈ. پہلے ایگزامپل لی اور بچوں سے سوال جواب وہ کر رہے ہیں نا. جنرل میں تو وہ خود بتائے گا، صاف ظاہر ہے. جب اس نے ایگزامپل لینی تو ایگزامپل بچوں سے وہ سوال جواب کرے، جیسے میں نے اپنی ایگزامپل آپ کو دی کہ میں بریدنگ کر رہا ہوں، ٹیبل ہل رہی ہے، اس طرح. گیمیفیکیشن کیا ہے کہ اس میں بچے گیم لائک لرننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ نے بچوں کو ٹاپک دے دیا، ٹھیک ہے یہ ٹاپک ہے، اس پہ کوئز ہوگا، جو سب سے زیادہ جواب دے گا اس کو جو ہے نا یہ پرائز ملے گا. تو یہ گیمیفیکیشن میتھڈ ہوتا ہے، بڑا سمپل سا. اس کے بعد ہے سیمولیشن کہتے ہیں رول پلے. یہ ہم ہسٹری سبجیکٹ کے لیے، لیکچر میتھڈ بھی ہوتا ہے لیکن ہم سیمولیشن رول پلے میتھڈ ہسٹری سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے یوز کرتے ہیں. تمام لیولز پہ، ہر لیول پہ ہسٹری سبجیکٹ کے لیے ایک سنگل بیسٹ ریکمینڈڈ میتھڈ سیمولیشن میتھڈ ہے. سیمولیشن آپ دیکھیں کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی انجینئر بنا ہوں، اس کی ایک اور ایگزامپل لے لیں. قائد اعظم کے 14 نکات، کوئی قائد اعظم بن جائے گا، کوئی وہ بن جائے گا آگے، کوئی جو برٹش کونسل جو بھی ان کے وہ تھے وہ بن جائیں گے، اور قائد اعظم آئیں گے اور 14 نکات پریزنٹ کر رہے ہوں گے اور باقی بچے اس کو سنیں گے. تو رول پلے کس کو کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کسی ریئل لائف سچویشن کا کلاس روم کے اندر یعنی کنٹرول سیٹنگ میں اس طرح کا رول پلے کریں گے. ڈاکٹر کا رول کوئی پلے کر رہا ہے، کوئی انجینئر کا رول پلے کر رہا ہے، فارمر کا رول پلے کر رہا ہے. یہ جو ہمارے اسکٹ ہوتے ہیں، ڈرامے ہم وہ کرواتے ہیں بچوں سے چھوٹے چھوٹے کلاس کے اندر، اسمبلی میں، اسکول کے فنکشنز کے اوپر، ان کو رول پلے کہا جاتا ہے. وہ بیسیکلی بچہ کسی کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم کسی سبجیکٹ کو رول پلے کی شکل میں جب کرواتے ہیں تو یہ سیمولیشن ہے. یہ جنرل میں نے تھوڑے سے ایڈ کر لیے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے. ڈرل میتھڈ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. جب ہم ایک ٹاسک بچوں سے، اب آپ نے نا وہ پڑھایا ہے، گرامر پڑھایا، ایڈیشن سبٹریکشن پڑھائی ہے، میتھ کا کوئی الجبرا پڑھایا ہے، اب آپ بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ آپ بچوں سے وہی ٹاسک ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کرنے کو کہتے ہیں. یہ ڈرل میتھڈ ہے. اس سے فلوئنسی آتی ہے. اس سے کیا آتی ہے اسٹوڈنٹس؟ فلوئنسی آتی ہے. آج بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے پڑھانے میں. ایک تو دونوں ڈسکشن میں آپ لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں، الحمدللہ بڑا ایک اسموتھ وے میں لیکچر چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، ٹائملی چیزیں بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہیں. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ میں یہ میتھڈ یوز ہوتا ہے. یہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ میں آپ نے کون سے میتھڈ کا سوال کیا ہے؟ پلیز یہ اپنا سوال سجاد صاحب ریپیٹ کر لیجئے گا. تو ڈرل میتھڈ میں ایک ہی ٹاسک کو اسٹوڈنٹ ریپیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی پوئم یاد کی ہے، اس کو بار بار لکھ کے یاد کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی گرامر پڑھایا ہے، کوئی رول پڑھایا ہے، ٹیچر انہیں کہے گا کہ اس کے جو ہے نا پازیٹیو سینٹنسز 10 مختلف بنا کے دیں. اب یہ ڈرل ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو ڈرل میتھڈ کہتے ہیں. اچھا بھائی اسٹوڈنٹس، یہ 2 لاسٹ میتھڈ ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئکلی پڑھیں گے. اور آج سی آر کیوز آپ کی ساری اسائنمنٹس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل آف کر رہے ہیں اور منڈے کو آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. ہاں، گڈ نیوز ہے آپ سب کے لیے. اور منڈے کا جو ٹیسٹ آپ کا لیں گے اس میں آپ کا انڈیویجولی آپ الگ بھیجیں گے، ہمارے ایک نمبر آپ کو الگ دیں گے اس نمبر پہ، اور ہر ایک کو الگ الگ مکمل رہنمائی دی جائے گی کہ بھائی آپ کے سوال میں یہ پرابلم تھا، اس کو ایسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. دیکھ لیتے ہیں جی. فلپڈ لرننگ.
اچھا فلپڈ کس کو کہتے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیں شاباش. فلپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادھر بتائیں، گروپ میں بتائیں جلدی جلدی شاباش. ڈرل میتھڈ کو ہم روٹ لرننگ بھی نہیں، روٹ لرننگ نہیں ہے نا ڈرل. ڈرل اگر ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ ایسی کوئی چیز جو آپ نے بچوں کو کہا یاد کریں اور وہ ریپیٹڈلی کریں تو پھر، لیکن ڈرل میتھڈ بیسیکلی روٹ میمورائزیشن کے لیے نہیں ہوتا. یہ انگلش کے لیے ڈرل میتھڈ سن لیں، انگلش کے لیے، میتھ کے لیے یہ جو ہے نا بڑا مزیدار میتھڈ ہے. جیسے میتھ میں بچے بار بار سملر کویسچن کرتے ہیں، ایڈیشن کے 2 سوال ٹیچر نے حل کرائے، ایکسرسائز کے 10-12 کویسچن بچوں سے کہتا ہے کہ جی آپ کریں، وہ ان کی ڈرل ہوتی ہے. اچھا جی فلپڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاباش. فلپ کا مطلب ہے موڑنا، پلٹنا. یس پلٹنا، ٹرن، الٹا کرنا. یس یہ ٹھیک جواب آ رہے ہیں. فلپ کا مطلب ہوتا ہے الٹا، چینج نہیں، الٹا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لفظی مطلب میں پوچھ رہا ہوں، یہ طاہرہ بتا رہی ہیں کہ آن لائن پلس فزیکل وہ بعد میں ہم کرتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں آپ سے اگلا سوال ہے کہ ٹیچنگ کس طرح کی ہوتی ہے ٹریڈیشنل میں؟ ٹیچر کس طرح پڑھاتا ہے؟ اسکول میں سب کچھ پڑھاتا ہے یا بچوں کو کوئی گھر میں بھی کچھ پڑھاتا ہے؟ وہی ٹیچر جا کے ہمارے ہاں سوال یس نو میں دیں، کہ جواب یس نو میں دیں. کیا ہمارا ٹیچر بچوں کو گھر جا کے بھی کوئی ٹیچنگ کراتا ہے یا اسکول میں ہی سب کچھ کرواتا ہے؟ جی یس نو میں بتائیں. اسکول میں ہی سب کچھ کرواتا ہے؟ نہیں، ہوم ٹیوشن کو چھوڑیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہی ٹیچر جو کلاس میں پڑھا رہا ہے کیا بچوں کے گھر جاتا ہے سارے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ وہ نہیں پڑھاتا. اس کا جواب ہے نو. ٹھیک ہے، یہ ہے ٹریڈیشنل ایک میتھڈ. اب اس کو الٹ کر دیں، اس کو فلپ کر دیں کہ ٹیچر اسکول میں بھی پڑھائے گھر میں بھی پڑھائے. کیسے ممکن ہے بھائی؟ یس پاسبل ہے. آج کل ساری دنیا اس پہ چل رہی ہے. کرونا کے دنوں میں اسکول آپ کو پتہ ہے آن لائن ہوئے تھے، ٹیچر آن لائن ہی پڑھاتے تھے بچوں کو. بہت سارے اچھے اچھے اسکولوں میں، ہمارے سرکاری اسکولوں میں تو یہ پریکٹس نہیں تھی. فلپڈ لرننگ ایک ایسی لرننگ ہے جس میں 2 کام ہوتے ہیں. ٹیچر کلاس میں فزیکلی بھی پڑھاتا ہے پلس انہی بچوں کو آن لائن بھی پڑھاتا ہے. فزیکل پلس آن لائن. لیکچر ٹائم ایکٹیویٹیز ساری ٹیچر کلاس میں کرواتا ہے. ہوم ورک دینا، کوئی اسائنمنٹ دینا، کوئی ریڈنگ ٹاسک دینا، کوئی آڈیو یا ویڈیو بچوں کو دکھانی ہے وہ دکھانا، وہ بچوں کو آن لائن ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں کہ 4 سے 5 بجے آپ سارے بچوں نے آن لائن رہنا ہے. واٹس ایپ گروپ میں، مائکروسافٹ میں آپ کو یہ ٹاسک وہاں پہ دیا جائے گا، آپ کو یہ چیزیں وہاں پہ کرائی جائیں گی. اب یہ بچے آن لائن بیٹھے ہوں گے اور گھر بیٹھ کے یہ وہی چیز جو ٹیچر ان کو بتائے گا سیکھیں گے. اب ٹاپک ریڈ کرنا ہے، سپوز کریں یہ ریڈنگ گھر سے کر کے آئیں گے. ویڈیوز دیکھنی ہے کسی ٹاپک سے متعلق، بچہ گھر سے دیکھ رہا ہے، اور اگلے دن جب وہ آئے گا نا تو اسکول میں ٹیچر کا ٹائم سیو ہو جائے گا. وہ ریڈنگ سے بھی بچ گیا، ٹھیک ہے، وہ ویڈیو دکھانے سے بھی بچ گیا، ٹھیک ہے نا جی، وہ کوئی اسائنمنٹ کرانے سے بھی بچ گیا. اس نے کلاس کو ایکٹیولی ایکٹیویٹیز کے لیے، ڈسکشن کے لیے یوز کرنا ہے. تو ڈبل فائدہ ہو گیا. ایک تو بچے گھر سے کام کرنے کی ان کو عادت ہو گئی، دوسرا ٹیچر کا ٹائم سیو ہو گیا. ایک اور فائدہ ہے کہ افیکٹو لرننگ ہو جائے گی. تو ٹیچنگ اپروچ ویئر اسٹوڈنٹ فرسٹ لرن نیو کانٹینٹ ایٹ ہوم، ویڈیوز، ریڈنگ آن لائن سے، دین یوز کلاس ٹائم فار ڈسکشن ایکٹیویٹیز اینڈ پرابلم سالونگ. یہ فلپڈ ہے، الٹ کر دیا ہم نے سارا وہ پروسیس جو پہلے چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. سائنس کی کوئی شارٹ ویڈیو فوٹو سنتھسس پہ بچے دیکھ کے آئیں گے. کوئی ایکسپیریمنٹ ہے، ٹیچر نے ویڈیو دکھائی، بچوں سے کہا یہ ایکسپیریمنٹ آپ کر کے آئیں گے، اگلے دن وہی اس نے خود کروا دیا. اب وہ بڑا مزیدار ہو جائے گا. کوئی سٹوری ہے، پڑھ کے آئیں گے، اگلے دن اس پہ ڈسکشن کروائے گا ٹیچر. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اب صاف ظاہر ہے بچے کو 7 بجے لیکچر دیا، رات 12 بجے تک، صبح اٹھنے کے بعد اس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا مزیدار ہو جائے گا اس کے لیے، تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کلاس روم ٹائم زیادہ انٹریکٹیو ہوگا، بچے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے. ٹیچر جو ہے نا ہر کلاس کو انڈیویجول اٹینشن دے رہا ہے، انڈیویجول بچے کو اٹینشن بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کلاس میں، کیونکہ وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری گھر سے کر کے آ چکا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا پرابلم سب سے بڑا. سارے بچوں کی ایکسیس میں ٹیکنالوجی انٹرنیٹ نہیں ہے. کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ان چیزوں سے اویئر بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور ٹائم اور جو کوالٹی کانٹینٹ ہے ٹیچر کے لیے اویلیبل ہونا جو کہ گھر پہ بچوں کو دیا جا سکے، اب ہر ایک لیکچر کی ویڈیوز اور چیزیں کہاں سے ٹیچر دے گا، تو یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے. لاسٹ ٹاپک آج کا اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. لائک سر منڈے کو آپ کا ٹیسٹ کروائیں گے، یہ فلپڈ میتھڈ ہوگا. نہیں، منڈے کو میں ٹیسٹ کرواؤں گا
تو اس کے لیے میں آج آپ کو کوئی کنٹینٹ دوں نا، یہ آپ پڑھیں گے تو یہ تو وہ ٹیسٹ ہے، وہ فلپڈ میں نہیں آتا. میں آپ کو نوٹس آج پرووائڈ کر دوں، یہ آپ ریڈ کرو، کل لائیو لیکچر میں ہم ڈسکشن کریں گے. میرا تو ویسے لائیو ہے، کل ہم فزیکل کلاس کہیں ہماری ہوتی ہے تو اس میں ہم کریں گے. اس میں یاد رکھیے گا 2 کام ہوتے ہیں، ایک لائیو ایک فزیکل، دونوں ہوتی ہیں. سیم ٹیچر سیم اسٹوڈنٹ، یہ نہیں ہے کوئی اور ٹیچر آ کے پڑھے گا، نو 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 نو، سیم ٹیچر ان کو دے رہا ہے. لاسٹ ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس. پھر سوال کوئی ہیں تو آپ پوچھتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی، سوال پوچھتے رہیں جی. کوئی ہیں تو سر آن لائن کلاس کے تھرو سر ٹیسٹ کا بتانا لاسٹ میں. ہاں ٹیسٹ کا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، دوبارہ بتاتا ہوں. سر ایجوکیشن پیڈاگومیا کسے ایگزامپل ہوگی اس میتھڈ کی؟ یہ مجھے اس کے آپ کے سوال کے سمجھ فلپڈ اینڈ بلینڈڈ کا ڈفرینس کیا ہوتا ہے. ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا. اچھا سر بلینڈڈ فلپڈ لرننگ جو ہے نا، بلینڈڈ لرننگ کی ٹائپ ہے، اس کی 4-5 ٹائپس ہیں. بلینڈڈ کہتے ہیں فزیکل اور آن لائن کو ایک ساتھ پڑھانا. میں آپ کو بلینڈڈ لرننگ پڑھاؤں گا جب ہم فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی چیپٹر میں آگے جا کے. تو یہ اس کی ٹائپ ہے، میں وہاں پہ آپ کو مزید کلیئر کر دوں گا. ڈسکوری لرننگ یا انکوائری لرننگ، ڈسکوری یا انکوائری لرننگ. امیجز کو دیکھیں آپ تھوڑا سا. اب دیکھیں نا ایک اور مثال اس کی پہلے سمجھتے ہیں. پارٹس آف پلانٹس آپ نے پڑھانے ہیں. کیا پڑھانے ہیں؟ پارٹس آف پلانٹس. سپوز کریں آپ پودا لے آتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں. ایک یہ میتھڈ، ایک یہ ہے بچوں سے کہتے ہیں چلیں جی باہر لان میں چلتے ہیں، وہاں جڑی بوٹیاں چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، ہاں جی اکھاڑو جی پودے یہ سارے، ٹھیک ہے نا جی، بتاؤ جی ان کے یہ کیا کیا، اس کے کتنے حصے ہیں پودے کے. وہ بچے خود سے کچھ ڈسکور کیجیے. یہ جڑیں ہیں، جڑوں میں ان کو کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے. وہ پوچھیں گے کہ یہ سر کیوں ہیں کیڑے مکوڑے، ان کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اچھا یہ ٹیچر پوچھے ان سے کہ بیٹا یہ پودے زمین میں مضبوطی سے کیوں کھڑے رہتے ہیں، آپ نے بتانا یہاں سے. اب وہ بچے سوچیں گے، ٹیچر نہیں بتائے گا، سر یہ جڑوں کی وجہ سے. اچھا جڑوں کا اور بھی کوئی کام ہوگا بتاؤ بیٹا. اب وہ اسٹوڈنٹ سوچیں گے، سارے نہیں سوچ سکتے، یہ بھی یاد رکھیے گا. مطلب ہم یہاں پہ آئیڈیل باتیں کرتے ہیں صاف ظاہر سمجھانے کے لیے. سارے بچے، ہم ان بچوں کی بات کریں جو جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ بچے بلکہ میجورٹی نہیں دے سکتے ہوتے، ہم نے ان کو پریکٹس کروانی. اب سر جڑوں سے، اچھا فوٹوسنتھسس ہم نے پڑھانا ہے اس کے بعد، تو کل کو وہ بھی ہمارے کام آئے گا. اچھا پتوں کا کیا کام ہوگا، پھول کا کیا کام ہے، نیا پودا بیٹا کیسے بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر چیز ہم نے بچوں سے ہی ڈسکور کرو، خود نہیں بتانا کچھ، ٹھیک ہے. تو اب اس کی ڈیفینیشن پڑھیں. سچویشن یا انکوائری بیس میتھڈ ہے. کوئی سچویشن دیتے ہیں، کوئی انکوائری دیتے ہیں بچوں کو. اسٹوڈنٹ کو پرمٹ الاؤ کیا جاتا ہے. انٹریکٹ ود انوائرمنٹ. اب انٹریکٹ انوائرمنٹ کے ساتھ مکمل طور پر انوائرمنٹ کو اس کو چھیڑ چھاڑ کریں، ٹھیک ہے. انوائرمنٹ کو مینیپولیٹ کریں، چیزوں کو یوز کریں. اب وہ انہوں نے پودوں کو خود اکھیڑا ہے، ایکسپلور کیا ہے کہ اس کے مختلف حصوں کے کیا نام ہے، مینیپولیٹ یوز کیا ہے. پھر جو ٹیچر نے پرابلم دیے ان کے سلوشن انہوں نے نکالے، اکیلے یا گروپ کی شکل میں، ٹیچر کی ہیلپ سے یا پھر انڈیپینڈنٹلی. یہ جیروم برونر نے دیا تھا. یہ بھی ایکٹیویٹی کی ایک ٹائپ ہے انکوائری یا ڈسکوری لرننگ. اس میں بچے انڈیپینڈنٹ لرننگ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، بچوں کے اندر پرابلم سالونگ ایبلٹی آتی ہے، ٹھیک ہے. صاحب ذرا ٹیچر نے پرابلم دیا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. انٹرسٹ اور موٹیویشن. آپ دیکھیں نا ٹیچر، میں نے آپ کو کوپی لوا کے ایک ٹاپک دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس پہ سرچ کریں. اچھا میں آپ کو ایک اور ٹاپک دیتا ہوں، سوال دیتا ہوں، آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ڈسکوری ہے آج کی. وچ کنٹری از لیڈنگ دا ورلڈ ان موسٹ افیکٹو ایجوکیشن سسٹم؟ کس ملک کا نظام دنیا کا سب سے بہترین نظام تعلیم ہے؟ یہ اب آپ کی اسائنمنٹ ہے، یا آپ نے گروپ میں ڈسکشن گروپ میں بتانا ہے مجھے. اب یہ جو آپ بچوں ڈسکور کرو گے نا کسی ویب سائٹ سے، کسی یوٹیوب سے، اور اس کی ریزن بھی بتانی ہے، 5 ریزنز وائی دیٹ کنٹری از لیڈنگ دا ہول ورلڈ. جب آپ اس کا نام سنیں گے حیران ہوں گے، چھوٹا سا ملک ہے اور اتنا بڑا کارنامہ. 5 ریزن وائی دیٹ کنٹری از ناؤن ایز یا وائی دیٹ کنٹری پوزیس دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم آف دا ورلڈ. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ ڈسکور کرو گے اب، ٹھیک ہے. یہ اسائنمنٹ بیسیکلی ڈسکوریز ہوتی. اب صاحب ذرا اس پہ آپ سرچ کرو گے مختلف ویب سائٹس، تو ٹائم لگے گا آپ کا. سارے ٹاپکس کو ہم ڈسکوری سے نہیں کروا سکتے. اسکل ٹیچر چاہیے ہوتا ہے. ویک بچے اس میں بیچارے
جن کو نیٹ نہیں استعمال کرنا آئے گا آج کے سوال کی بات کر لیں تو ان کے لیے مسائل ہوں گے. تو پراپر ریسورسز کا بھی پرابلم آتا ہے کہ ہمیں وہ مٹیریل کہاں سے ملیں گے جن کو ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے. تو یہ چائلڈ سینٹرڈ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ چائلڈ سینٹرڈ ہے یہ, ٹھیک ہے, ڈسکوری اسٹوڈنٹ سینٹرڈ یا چائلڈ سینٹرڈ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں لرننگ بائی ڈسکوری, بچے خود ڈسکور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا کویسچن بیسڈ ہے, یعنی ٹیچر سوال ہی کرتے ہیں نا, وائی اینڈ ہاؤ, یہ ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایکٹیو پارٹیسپیشن, بچہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے, ٹیچر لیکچر نہیں دیتا جسٹ سپورٹ کرتا ہے, اس سے بچے کے اندر ریزننگ اینڈ تھنکنگ آتی ہے انکوائری سے. کلاس روم ایگزامپل فلوٹنگ اینڈ سنکنگ. اب جیسے یہ ایک سادہ سی اور 3-4 مثالیں آ گئی. اب پانی کا ٹب کو ٹرے لے آیا ٹیچر, اس میں فوم رکھا, فوم نے پانی جذب کیا, فوراً بیٹھ گیا. لکڑی رکھی تیر رہی ہے, پتھر کنکریاں رکھی, اینٹ رکھی, ڈوب گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. تن کا پتھر رکھا, وہ اوپر تیر رہا ہے. تو ٹیچر اب دیکھیں جی یہ کیوں کوئی آبجیکٹ تیرتا ہے, کیوں کوئی ڈوبتا ہے, بچے بتائیں گے کہ یہ آبجیکٹ ڈوبتے ہیں, یہ تیرتے ہیں. اچھا پارٹس آف پلانٹس, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. شیپس اراؤنڈ اس, ٹھیک ہے, مختلف شیپس کمرے میں لگا دیں, یہ کس چیز کی شیپس ہیں, آپ نے ان کے نام بتانے بچے خود سے. میگنیٹ فن, اسٹوڈنٹ بتائیں گے کہ میگنیٹ کن چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور کن چیزوں کو ریپیل کرتا ہے, کن چیزوں کو نہ اٹریکٹ کرتا ہے نہ ریپیل کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اسٹوڈنٹس اس پہ نا میں نے بنائے ہیں 22 CRQs آج کے ٹاپک کے اوپر. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے بچوں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے خود ریڈ کرنے ہیں. ٹیسٹ کا سن, اس میں بڑے آسان سے, کوئی مشکل بھی نہیں, آپ سمپل ایک دفعہ ریڈ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گی. چونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک تھا آج کا, تو اس لیے اس میں موسٹ امپورٹنٹ اینڈ میکسیمم 22 CRQs میں نے بنائے ہیں جتنے میرے مائنڈ میں آ رہے تھے. تو ود سلوشن ہے, تو یہ آپ نے خود کرنے. اب سن لیں ٹیسٹ کا انشاءاللہ تعالیٰ. منڈے کو آپ کے پاس, آج کا دن ہے, کل کا دن ہے, منڈے کا بھی دن ہوگا, منڈے کو کلاس بھی ہوگی, ٹھیک ہے. منڈے کو کلاس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ 1-8 گھنٹہ پہلے آپ کو سارا پروسیس بتا دیا جائے گا. آپ کو دیے جائیں گے صرف 3 CRQs. کتنے؟ 3 CRQs. 5 لیکچرز میں سے جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں, 5 لیکچرز میں سے آپ نے ان کو CRQs کو ٹائپ کرنا ہے. یہ ریکویسٹ ہے میری, کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا میری سچویشن کو سمجھیں گے. مجھے 400 سے 500 CRQs آنے ہیں. 400-500 لوگوں کو ریڈ کرنا, ان کو رسپانس کرنا اور ایکوریٹلی رسپانس کرنا. ویکنیس ہر ایک بچہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ سر میری یہ غلطی تھی یا نہیں تھی, تو کیسے مجھے بتایا گیا. تو 2-2 3-3 4-4 5 منٹ کا وائس نوٹ ایک بندے کے پاس جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے 2-3 دن بھی لگیں گے. جس کا پہلے جواب آئے گا, ایک میری بات یاد رکھیے گا, میسج کر کے چھوڑ دیں, آپ نے رپلائی کا ویٹ کریں. جس کا سب سے پہلے آئے گا نا اس کو سب سے پہلے رسپانس ملے گا, یہ کنفرم ہے انشاءاللہ. جس کا سب سے اینڈ پہ, اس کو سب سے اینڈ پہ رسپانس ملے گا. تو آپ کو 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا جائے گا. 24 گھنٹے کے بعد جس کا رسپانس آئے گا وہ ایویلویٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا جائے گا, یعنی سوموار کو ٹیسٹ آئے گا, منگل تک آپ جو ہے نا اس کو جمع کروا سکیں گے, اور انشاءاللہ فرائیڈے تک آپ کو سارے لوگوں کو رسپانس مل جائیں گی. اس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ CRQs کیسے چاہیے تھا, کیسے آپ نے لکھا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہر ایک بچے کو فیڈ بیک پراپر وے میں ملے گا جیسے دیا جانا چاہیے. کیونکہ ڈسکشن میں آپ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہنسیں گے, میرا جواب ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا. دوسرا اتنی کھچڑی پکی ہوتی ہے کہ روزانہ 400 میسیجز ہوتے ہیں. آپ یقین کریں میں وہی میسیج ریڈ کر پاتا ہوں جہاں پہ میں مینشن ہوتا ہوں. صاف ذرا میرے اور بھی بہت سارے سیشن ہیں اور بھی اسائنمنٹس ہیں, تو بہت سارے گروپوں کے اندر یہ سلسلہ جو ہے نا وہ پھر رہتا ہے. آپ سب کے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوں. کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ جو ہے نا یہ ڈسکشن میں پوچھیں. ہاں یہ تانیہ نے بتا بھی دیا ہے, فن لینڈ ہے. یس فن لینڈ از اے کریکٹ آنسر, بٹ آپ لوگ جو ہے نا سر ڈسکوری میتھڈ جسٹ سائنس, ہاں ڈسکوری سائنس کے لیے ہوتا ہے, ڈسکوری میتھڈ سائنس سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے, یہ بتانا میں بھول گیا تھا. اور کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں تاکہ وہ ریکارڈنگ کا حصہ بن جائیں. چیٹ کو بڑا کر کے منیمائز کر دو. اچھا یہ کوئی اور سوال ہے. CRQs کو کوئکلی اوور وے کر لیں, کویسچن بعد میں لینا. سر CRQ آپ خود دیکھیں گے, ٹھیک ہے. آج کے لیکچر کے کوئی پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کر لیں گے. آپ ڈسکشن گروپ میں بتائیں گے, میں ان کو ڈسکس کر لوں گا آپ کے ساتھ جو بھی پرابلم ہوں گے آپ کے. سر ڈسکشن میتھڈ اور کویسچن آنسر میتھڈ 2 وے کمیونیکیشن ہے. یس یہ 2 وے ہے. اینی صاحبہ سر آپ منڈے کو کنڈکٹ کریے گا, منڈے کو ہوگا ٹیسٹ. سر لیکچر 1-2 ریکارڈڈ. اچھا یہ آپ ایڈمن سے کہیں گے, بختاور صاحبہ سے.
اور زونش کہہ رہی ہیں سر آج کا جی آج ہی ملے گا، وہ مس بختاور نے بتا دیا. یس فن لینڈ کریکٹ ہے. جرمنی سیدہ فاطمہ، جرمنی نہیں ہے میڈم، فن لینڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال سر؟ آنسر ٹائپ کر کے سینڈ کریں گے. ہاں وہ بتائیں گے آپ کو ٹائپ کر کے. ہاؤ مچ سی آر کیوز ول بی گیون، ول ہیو گیون نہیں، ول بی گیون. 3 ان شاء اللہ تعالیٰ 3 دیے جائیں گے، کیونکہ پھر ان کو ایویلویٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. کوئی اور کویسچن سر؟ رول پلے اینڈ ڈرامیٹک میتھڈ. رول پلے ڈرامہ یہ سیم ہے. رول پلے ڈرامہ سیمولیشن، ٹھیک ہے، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. سنگاپور نہیں ہے، فن لینڈ ہے. سنگاپور ہمارے ایشیا کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، لیکن فن لینڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی کویسچن، کوئی پرابلم؟ ڈسکشن گروپ اوپن ہے، پوچھ لیں. شاباش. پھر بعد میں نہ کوئی گلہ کرے کہ ہمارے سوال ایڈریس نہیں ہوئے. شاباش. ہاں بھائی، کسی کا کوئی سوال ہے تو ڈسکشن گروپ اوپن ہے، لائیو ہیں ہم، پوچھیں بھائی بعد میں. اچھا آپ فیڈ بیک دے دیں آج تھوڑا سا. کیا آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہے؟ ایمانداری سے بتانا ہے جتنے پرسنٹ آپ کو آئی ہے، بالکل جھوٹ نہیں بولنا. تاکہ دیکھیں ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ میری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنی تعریف سنوں، میری کوشش نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کمی ہے اس کو دور کروں. ٹھیک ہے. ہینڈ رائٹنگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایکسیپٹیبل ہوگی بٹ تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی نا، تو وہ ہینڈ رائٹنگ میں تھوڑا سا ایشو آئے گا. آپ لوگ بہتر ہے ٹائپ کر دیں گے. سر ٹیسٹ 5 لیکچر کا ہوگا. سمجھ میں بہت آتا ہے، یاد بھی ہو جاتا ہے. بیٹر دین بیسٹ. تھینک یو جی. ٹھیک ہے. جہاں پہ سمجھ نہ آئے تو وہ بھی آپ نے فیڈ بیک دینا ہے. ٹھیک ہے. ریکارڈڈ لیکچر مل جائیں گے. سر ایک ریکویسٹ ہے، اگر کلاس ٹائم نہیں، کلاس ٹائم سر اب چینج نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ گڈ، بٹ میرا نیٹ پرابلم ہے سر. نیٹ پرابلم کا ہمارے پاس سلوشن ہوتا. میں آپ لوگ مطلب تھوڑا سا خود امیجن کریں کہ ایک ٹیچر، میں ہر چیز آف کر کے کمرے کو لاک کر کے آپ لوگوں کے لیے بیٹھتا ہوں اور 1 گھنٹہ کھپتا ہوں، 1.5 گھنٹہ. میں چاہوں گا کہ کوئی اسٹوڈنٹ میرا کلاس سے رہ جائے، میں نہیں چاہتا سر یہ چیزیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایررز پھر ہوتی ہیں جو میرے ایک ڈومین میں نہیں آتے. اس کے لیے معذرت. 80% آئی ہے. تھینک یو جی. ویری گڈ جی. تھینک یو. 50% آئی ہے. بہت اچھے. بٹ فار مور ریپیٹ ریکارڈڈ لیکچر. آپ ریکارڈڈ لیکچر آپ کو مل جائیں گے سر. میں اچھا اور کوئی جی پرابلم، کوئی سوال ہے تو جی سوال پوچھ لیں. 2 منٹ ہیں سر. میرا سوال نہیں لے رہے، 4 دفعہ پوچھا ہے. سوال پوچھیں نا آپ. ٹھیک ہے جی. یہ کویسچن پوچھیں آپ جی. زون آف ایجوکیشن سر ٹیسٹ میں لیکچر کم کریں. نہیں جی 5 لیکچر ہی ہوں گے، کم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. انڈکٹیو ڈیڈکٹیو سمجھ نہیں آیا. آپ سر ریکارڈڈ لیکچر سنیے گا. انڈکٹیو ڈیڈکٹیو دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. ڈسکوری میں ٹیچر پہلے ٹاپک پڑھائے گا نا، بچوں کو ٹاپک کا نام بتائے گا. نہیں پڑھائے گا نہیں، پڑھانا نا، صرف ٹاپک کا نام بتانا ہے، پڑھانا نہیں ہے. جس کو کسی پورے ٹاپک کی سمجھ نہیں ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ ریکارڈنگ سنیں گے. ٹھیک ہے. تو میں ریکارڈنگ آف کر رہا ہوں جی. 1 گھنٹہ بعد